بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مذاکرے کی مجلس ہے۔ مشورے سے طے ہوا ہے کہ 10 بجے سے انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا، تو سب بھائی تشریف لے آئیں۔ بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اس محنت میں ہمیں موت تک طالب بن کر کے چلنا ہے، اور میاں جی محراب صاحب تھے میوات کے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، علی گڑھ بار بار آنا ہوتا تھا ان کا، تو بڑی اصولی باتیں کرتے تھے وہ، ماشاءاللہ ہم نے بہت دیکھا 20 سال تک ان کو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، یعنی جس کے اندر طلب ہوتی ہے اور وہ تو ترقی ہوتی رہتی ہے اس کی، اور جو دین کے معاملے میں قناعت کر لیتا ہے کہ یہ تو باتیں ہم نے سن رکھی ہے، وہی باتیں ہوں گی تو ہم جانتے ہیں، تو اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اور ناقد جو ہوتا ہے، تنقید کرنے والا، کریٹیسائز کرنے والا، وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ موت تک آدمی کو طلب کے ساتھ اور محتاج بن کر کے اس محنت میں چلتے رہنا ہے۔ جب تک آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے کوئی اعتبار نہیں، ہر وقت ڈرتا رہے آدمی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ آدمی کام کر کے ڈرتا رہے کہ خود یہ تو نبیوں والا کام ہے، دین کی محنت ہے، کوئی ایسی بات تو یہ ایسی کوئی بے اصولی۔ بعض دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بعض دفعہ آدمی بعض جملے ایسے نکالتا ہے زبان سے، یہ سوچے سمجھے، جس سے ساری نعمتیں سلب ہو جاتی۔ تو اس لیے جو ہے بہت ہی اس میں ڈر ڈر کے، محتاج ہو کر کے چلتے رہنا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے رہے بھائی کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، تو چلتا رہے گا آدمی۔ اور اپنے لیے یہ کام کرنا ہے حضرت جی، جو کام اپنے لیے کرتا ہے آدمی اس کو زندگی بھر کرتا ہے، اور بنا کے اور سنوار کے کرتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کی جنرل اسٹور کی دکان ہے، تو بظاہر تو اگر وہ فجر کے بعد دکان کھول دیتا ہے، ناشتے کے لوگوں کو سامان دے رہا ہے، ضروریات کی چیزیں دکھائی تو دے رہا کہ دوسروں کو دودھ سپلائی کر رہا ہے اور شکر اور ناشتے کی چیزیں، کتنا کوئی کہے کہ بھائی آپ تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، سویرے سویرے لوگوں کو دیکھیے ناشتہ سپلائی کر رہے ہیں، بڑھیا بڑھیا نا۔ تو وہ کیا اندر سے وہ سب کو کہے گا بھائی یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، دکھائی دے رہا دوسروں کو دے رہا ہوں حالانکہ۔ تو اگر کسی کسٹمر سے تھوڑا سا تو میں ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو کیا چھوڑ دے گا اس کو، دکان بند کر دے گا وہ؟ کوئی تو ہوتا رہتا اپنا موت تک، بلکہ اپنے بچے کو بھی ٹرین کرے گا کہ تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، روٹی روزی کا انتظام رہے، حلال روٹی ملتی رہے۔ ویسے یہ دین کی محنت جس کو کہا گیا یہ ام الاعمال ہے، سارے خیر کے اعمال کی ماں ہے ہمارے ہاں طب میں، ہم طب ہی پڑھاتے تھے اور اسی سے ریٹائر ہوئے، تو اس میں کہا جاتا ہے قبض جو ہے، قبض آدمی کانسٹیپیشن، یہ ام الامراض ہے۔ تو یہ حکیم صاحب تھے، وہ جو بھی مریض آتا تھا اس کو سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے دستاور، تو وہ ہر ایک کو پہلے وہ قبض کی دوا دیتے تھے، اس کا پیٹ صاف ہو، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا حکیم سنا مکی۔ تو جیسے قبض جو ہے کہتے ہیں کہ ام الامراض ہے، اسی طریقے سے دیوبند کو کہا گیا ام المدارس ہے۔ کتنے مدرسے اسے وجود میں ہے، دیوبند دریا وہی بنا مولانا سب سے پہلے۔
تو یہ دین کی محنت جہاں پر ہوگی تو اس کے ذریعے سے سب خیر کی چیزیں وجود میں آئیں گی، سب چیزیں. ایسے ہی ہوا. ہمارے ہاں علی گڑھ میں ہم کو 50-52 سال ہو گئے رہتے ہوئے تقریباً جو ہے. 15 سال کی عمر میں گئے تھے ہم سن 70 میں پڑھنے کے لیے. اب وہیں پڑھا، وہیں پڑھایا، وہیں ابھی بھی وہیں قیام ہے. تو پورے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں، کوئی پورے کیمپس میں ایک ناظرے کا بھی مکتب نہیں تھا. سب بچے پروفیسروں کے انگریزی اسکولوں میں ادھر ادھر پڑھتے تھے. اور یہ محنت شروع ہوئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے نادر علی خان صاحب، تو جس مسجد جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہ گاؤں سے ایک حافظ لائے اپنا اور ناظرے کا مکتب شروع کرایا وہ، اور اس میں اپنے بچوں کو جماعت میں جو لوگ لگے اپنے بچوں کو حافظے میں ناظرے میں. تو اور وہ 10 روپے کے ممبر بنا رکھے تھے جس سے ان کی تنخواہ ہوا. بعد میں وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی ملازم ہو گئے، مؤذن ہو گئے. اب یعنی 50 سال کے عرصے میں میں نے خود دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی دین کی محنت ہوتی رہی تو 50 جگہ جو ہے حافظے کے اور ناظرے، ہر مسجد میں تقریباً مکتب قائم ہو گیا. اور بڑے بڑے مدرسے، دو تین مدرسے بن گئے بڑے بڑے جو ہے، جہاں سے عمل حفاظ اور عالم اور اس طریقے سے. اور جہاں اب ایک ہمارا خود ایک محلہ ہے اس میں اتنے حفاظ ہیں کہ اب رمضان میں تو ایک ہی حافظ، تو چھوٹے سے محلے میں 10 جگہ قرآن فرض پڑھ کے لوگ اپنا قرآن کی ترتیب پوری کرتے ہیں. ایسے اتنے حفاظ ہو گئے کہ مسجدیں نہیں ملتی ان کو سنا نہیں. یہ صرف دین کی محنت کی برکت سے. اور بہت سی تبدیلیاں آئیں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ہر جگہ جہاں پر دین کی محنت صحیح نہج کے ساتھ ہوگی تو وہاں خیر کے اعمال وجود میں آئیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، بشرطے کی محنت صحیح نہج پہ ہو، رسمی انداز سے نہ ہو. رسم ایک بار حضرت مولانا علی میاں صاحب تشریف لائے وہاں، وہیں نادر صاحب کی مسجد جہاں نادر صاحب رہتے تھے اور ہمارے اور بزرگ اکثر آیا کرتے تھے وہاں. تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی پرانے ساتھیوں میں خود تھا اس میں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، ان سے براہ راست انہوں نے ان کے خطوط مکاتب بھی چھپے ہیں جو مولانا نے لکھے تھے. ان کو تو بہت اللہ نے کام لیا ان سے، عربوں میں بھی اور اس میں بھی عجم میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ بات مجھے یاد ہے اب تک، فرمایا کہ دیکھو اس کام کو رسم سے بچانا، یعنی اس میں رسمیت نہ آنے پائے. اگر اس میں رسمیت آ گئی، رسمی سروزہ، رسمی گشت، رسمی تعلیم، رسمی چلہ، تو رسم کا نہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ اجر ملتا. رسم ایک رسومات جس سے ہوتی ہے، بعض دوسرے مذاہب میں بھی رسومات ہو جاتی ہیں. تو اس کام کو رسم سے بچانا ہے، رسم نہ بننے پائے. پھر انہوں نے مولانا نے مثال دی کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ دیمک، جیسے دیمک لگ جاتی نا لکڑی میں، کتابوں میں، اس میں تو اس کے بچانے کے لیے اونٹ کی ہڈی اس میں رکھ دیتے، اونٹ کی ہڈی، تو جس سے وہ دیمک بھاگ جاتی تھی، مر جاتی تھی. کہنے لگے ایک عرب نے ایسے اونٹ کی ہڈی رکھی تو وہ دیمک ایسی سخت جان تھی کہ ہڈی میں بھی پہنچ گئی، اس پہ وہ ہڈی میں بھی پہنچ گئی. اب وہ چکر میں کہ بھائی جو جس سے دیمک دور ہوتی تھی اس میں بھی پہنچ گئی، اب اس کا کیا علاج ہوگا. ایسے تو یہ محنت جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کرائی تھی، اللہ نے ان سے شروع کرایا. اب اگر خدا نہ خواستہ اس میں بھی رسمیت آ گئی تو آپ سوچئے پھر کیا ہوگا امت کا. اس طریقے اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس چیز پر بہت زور، ایک بار امریکہ کینیڈا کا جوڑ تھا وہاں حضرت کے آخری زمانے میں، فاروق بھائی ترجمان تھے اس میں، حضرت جی نے بات فرمائی مولانا انعام الحسن صاحب، تو اس میں ان کی سوانے میں چھپا ہوا ہے.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں آپ کا تذکرہ تھا، اور انہوں نے ہی علی میاں صاحب کو، مولانا منظور نعمانی صاحب کو مولانا الیاس صاحب کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ، دہلوی کہتے تھے، حضرت دہلوی، ان کے پاس جاؤ، وہ بہت ترقی کر رہے ماشاءاللہ روحانی اعتبار سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا، جب بھی میوات کا سفر ہوتا یا واپسی ہوتی تو ان کی خدمت میں اپنے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اور وہ حضرت بھی تشریف لایا کرتے تھے وہاں پر دلی۔ جس وقت یہ لوگ پڑھ رہے تھے، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو ایک بار حضرت سے فرمایا کہ ان بچوں سے بھی تو کام لیا کریے کچھ، مولانا الیاس صاحب سے انہوں نے فرمایا، اور پھر کہا کہ بچوں تم لوگ خدمت کیا کرو، خدمت، اس طریقے سے چلے گئے۔ پھر حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو مشورے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار بنائے گئے، پہلا سفر ہوا میوات کا مشورے سے، تو یہ بھی خود سب قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے دیکھ کے، اور کہا کہ بھائی تم لوگوں نے تو بہت ترقی کر لی تم دونوں نے روحانی اعتبار سے، ان کو ہوا ہوگا جو بھی تشریف لایا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب تو خاموش رہے، مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا، یہ پورا واقعہ لکھا ہوا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت، انہوں نے پوچھا حضرت نے کون سا وظیفہ بتایا تھا کہ تم لوگوں نے بہت ترقی کر لی روحانی طور پر؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت کوئی خاص وظیفہ تو بتایا نہیں تھا، دو باتیں بتائی تھی حضرت جی نے، ایک تو وہی جو آپ نے کہا تھا خدمت کیا کرو، خدمت، اور دوسرے حضرت نے ہم کو خاص طور سے یہ بتایا تھا کہ جو عمل کرو سب سے پہلے اس کے فضائل کو سوچو، اس کا استحضار کرو، ملے گا کیا اس عمل پر، اور پھر اس پر یقین کر کے اس عمل کو کرو تو وہ عمل رسم سے بچ جائے گا اور جاندار بن جائے گا اور بوجھ نہیں بن، اس کو کہتے ہیں احتساب، احتساباً و ایماناً، یہ دو چیزیں، اس پر بہت زور دیتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو عمل کریں سب سے پہلے اس کے فضائل کو ہم استحضار کریں۔ اب جیسے یہ دین کی مجلس ہے، مذاکرے کی مجلس ہے، تو آدمی اگر یہ سوچے کہ اس پہ ملے گا کیا، ہے نا، تو ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جب اب یہاں ماشاءاللہ دیکھیے پڑوس کے ملک سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے قربانی دے کے آئے ہوئے ہیں۔ جب مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ آ کے دین کی نسبت پر جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور دین کی فکر کرنا ہو اور تذکیر کے لیے جمع ہوں، تو کتنے بڑے بڑے فائدے اس پہ لکھے ہیں کہ تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا نفع ہوگا؟ ایمان میں ترقی ہوگی، اگر آدمی اس میں بیٹھے گا تو اس کے ایمان میں ترقی ہوگی، دین کی فکروں میں اضافہ ہوگا، دین کی فکر انبیاء کی فکر ہے، اگر اس کا کسی کو دین کی فکر اور امت کی فکر، انسانیت کی فکر آ جائے تو یہ ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی۔ ایک چیٹی جو کتنی ادنا سی مخلوق ہے، اس کے اندر یہ فکر آ گئی کہ اپنی چیٹیوں کو گشت کر کے قبیلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تھا، آپ دیکھیے سورۃ نمل، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی۔ ہم اور آپ کو اللہ نے یہ فکر کا جو سرمایہ دیا ہے، اگر یہ دین کی نسبت پر استعمال ہو تو کتنا قیمتی بن جائیں گے۔ تو ایسی مجالس میں جب ہم بیٹھیں گے، ایمان میں ترقی ہوگی، فکروں میں اضافہ ہوگا، کام کی فہم اور سمجھ پیدا ہوگی، تفصیل آدمی جب محتاج بن کر کے بیٹھے گا، اور دوسرے آخرت کی فکر آئے گی۔ حضرت جی فرماتے تھے ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے دنیا کی فکر اور چیزوں کا شوق، حالانکہ دنیا فانی ہے، جیسا پورا بیان رات کیسا ہوا، دنیا چھوڑ کے جانا آدمی، آخرت دائمی ہے، باقی ہے۔
حضرت فرماتے تھے آج ہمارا سب سے بڑا روحانی یہ مرض ہے دنیا کی فکر اور چیزوں کا شوق. چیزیں مٹی سے بنی ہے، مٹی میں مل جائیں گی. ہر چیز کا وجود مٹی سے ہے اور آخر انتہا بھی مٹی، کوئی بھی چیز ہو. اس کام کے ذریعے جب ایسی مجالس میں آدمی بیٹھے گا تو آخرت کی فکر آئے گی اور عمل کا شوق پیدا ہوگا. عمل آدمی کے گلے کا ہار ہوتا ہے، اچھا عمل ہو برا اس کے ساتھ رہے گا. اور آخرت کی فکر آ جائے تو یہ اتنی مبارک فکر ہے، فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آخرت کی فکر آ گئی اب کوئی اس کو بڑے سے بڑا مفسد گمراہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی چیز ہے. مرنے کیسا یعنی کیسے ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پلصراط پر کیا ہوگا، جہنم سے کیسے بچاؤ ہوگا. اگر یہ فکر آ جائے تو آدمی گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا آدمی، اور ہر خیر کا کام کرنا آسان ہو جائے گا. ہر چیز پر فکر آخرت، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. لکھا ہے کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے، بڑے سے بڑے پیر و مرشد اس کو ہدایت پہ نہیں ڈال سکتے. اتنی خطرناک بیماری ہے حب الدنیا. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر برائی کی کنجی. اور تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اب اگر یہ اور آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم سب بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی. یہ سب دین کی مجالس میں شرکت کرنے کے فائدے ہیں بڑے بڑے، ہے نا. دیکھیں اگر یہ فائدے مستحضر ہوں آدمی کو اور یقین ہو تو آدمی جیسے کہتے ہیں نا کہ لوہا جو ہے مقناطیس کی طرف کھینچ کے آتا ہے، ایسے کھینچ کے آئے گا آدمی اسی مجلس کی طرف بیٹھے، اور آدمی اس میں شریک ہوگا کہ یہ کتنا بات، اور دور دور سے سفر کر کے آئے گا. اگر یہ فضائل ذہن میں ہو کہ ملے گا کیا ہمارے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے بس یہ دو باتیں فرمائی تھیں، خدمت اور احتساب اور یقین کے ساتھ عمل کو کرنا. یہ روح ہے، یعنی عمل کی روح. اگر یہ چیز فائدے، اگر جس چیز کا دیکھیے فائدے سامنے ہوتا ہے تو آدمی اس کو جو ہے نا بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے آدمی کو، اگر اس کے فائدے سامنے ہوں. ہمارے ہاں بھی جیسے یہاں بہت سے لوگ یہاں ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، تو ہماری طرف کے لوگ گلف میں، دبئی میں، قطر میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے یو پی سے، اور وہاں اب وہاں ظاہر ہے اپنا روٹی روزی کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب واقعہ سنا رہے تھے کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، تو ان کا جو مینیجر تھا اس نے کہا دیکھو اس کمپنی میں ورک لوڈ زیادہ ہے، اگر آپ 4 گھنٹے اور کر لو تو آپ کو ڈبل تنخواہ ملے گی، جتنی سیلری ہے اس کا دونا ہو جائے گی. اب انہوں نے منع کر دیا کہ صاحب میں 8 گھنٹے تھک جاتا ہوں، 4 گھنٹے اور کام کر پاؤں گا، 12 گھنٹے ڈیوٹی بہت مشکل ہوگی. وہ آ کے انہوں نے گھر پہ اپنے تذکرہ کر دیا بیوی بچوں سے. اب ان کی بیوی بھی اور بچے بھی کہہ رہے آپ نے تو بڑا غلط کیا والد صاحب. بیوی کہہ رہے ہیں آپ کو تو قبول کر لینا چاہیے تھا. اور بچہ کہنے لگا ہم فجر سے پہلے آپ کو تیار کر کے ڈراپ کرائیں گے. بیوی کہنے لگی میں ناشتہ آپ کو فجر سے پہلے تیار کر کے دے دوں گی. اور ان کو اتنی ترغیب اگر آپ کر لیجئے تو ہم لوگوں کا مکان بھی بن جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی. اور اتنا ان کو تیار کیا ہے کہ تیار کر لیا بھی بچوں نے سب جا کے انہوں نے پھر جوائن کر لیا. تو کس چیز نے آمادہ کیا فائدہ جو ہے آدمی. اب وہ 12 گھنٹے میں تیار ہو گئے کام کرنے کے لیے اس طریقے سے. تو اصل چیز جو ہے نا عمل کا فائدہ اگر ذہن میں رہے ملے گا کیا اس طریقے سے تو آدمی پھر اس پر یعنی ترقی کرتا رہتا ہے اس کے اندر. تو مولانا نے فرمایا کہ اس عمل کو رسم سے بچانا ہے. رسم جیسے ہمارے بزرگ مثال دے رہے تھے کہ دیکھیں ڈرائنگ روم میں رکھے رہتے ہیں سیب اور آم بہت سے مٹی کے یا پلاسٹک کے بنے، بالکل لگتا ہے کہ ویسے ہی ایک دم. بعض دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے، آدمی کھانے کے چکر پڑ جاتا ہے بڑا اچھا سیب کھا لو، لیکن وہ کھائے گا تو کیا حشر ہوگا اس کا؟
کچھ نہیں اس کے اندر تو، اور لیکن حقیقت والا سیب ہو، حقیقت والا لیمو ہو، حقیقت والا پھل ہو تو اس کے اندر رس ہوگا، خوشبو ہوگی، اس کے اندر انرجی ملے گی، سب چیزیں۔ تو اسی طریقے سے یہ اعمال جو ہے نا، اس کے اندر اللہ نے زبردست تاثیر رکھی ہے۔ دعوت کی الگ تاثیر ہے، مشورے کی الگ تاثیر ہے، 2.5 گھنٹے کی الگ تاثیر ہے، فضائل کی کتابوں کی الگ تاثیر ہے، نماز کی الگ تاثیر ہے، روزے کی الگ تاثیر ہے، حج کی الگ تاثیر ہے، سب بیان کی گئی کتابوں میں۔ نماز کی تاثیر کیا بیان کی گئی؟ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ نماز تمام فواحشات و منکرات سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز صحیح پڑھی جائے گی بنا کے اور سنوار کے تو وہ تمام برائیوں سے روک دے گی تمام۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ حج اگر صحیح طریقے سے ہو تو حاجی فقیر نہیں ہوتا، گناہ سے ایسے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے مال محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے برکت ڈال دیں گے، ہے نا ایسا؟ جیسے صدقے کی تاثیرات بتائی مولانا نے، کتنے فوائد بتائے صدقے۔ ایسے جو یہ دعوت کے جو اعمال ہیں ابھی انشاءاللہ اور مجموع رہا ہے 5 اعمال کا، اس وقت یہ ہوا تھا کہ مقامی کام کا مذاکرہ، تو اس لیے تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی کہ ایک تو اس محنت کو اپنے لیے کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے۔ ہمارے علی گڑھ میں بہت سے پورے ہندوستان سے بلکہ ملکوں سے لوگ پڑھتے ہیں، تو ایک نوجوان MBA کر کے اور علی گڑھ چھوڑ کے جانے لگے بمبئی ان کا تقرر ہو گیا، بمبئی کے رہنے والے، تو میرے پاس آئے، کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیجئے، میں جا رہا ہوں علی گڑھ چھوڑ کے، اور یہیں پڑھا، یہیں ہم جماعت پہ لگے۔ اب بمبئی تو ظاہر ہے آدمیوں کا ایک پورا ملک ہے، جیسے وہاں تو آدمی ظاہر ہے ہر آدمی مشغول ہے۔ میں نے بس ان سے عرض کیا کہ دیکھو ایسا ہے، علی گڑھ تو چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں تو بہت سی فکر کرنے والے لوگ اور یہاں ایک مخصوص ماحول ہے۔ بمبئی تو سمندر ہے بالکل، وہاں اگر کوئی گشت کرے نہ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، 3 دن لگائے نہ لگائے کوئی دیکھنے والا نہیں، چلہ اس کا لگا ہے نہ لگا کوئی دیکھنے والا نہیں، ہے نا؟ نماز جماعت سے پڑھی ہے نہیں پڑھی کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں تو ہر آدمی مشغول ہے۔ میں نے یہ کیا کہ آپ یہ ہر وقت سوچتے رہو کہ یہ جو کام ہے میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کروں گا۔ اگر میں چلہ لگاؤں گا تو اپنے لیے آخرت بنے گی میری، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اپنے لیے، اس سے میری آخرت بنے گی، ہے نا؟ جو بھی میں کام کروں گا، جماعت کی نصرت کروں گا یا 2.5 گھنٹے لگاؤں گا تو اپنے لیے کروں گا۔ تو بہرحال وہ چلے گئے یہاں سے، بیچ میں ہمارے بھائی وغیرہ وہاں رہتے ہیں، اکثر بمبئی آنا جانا ہوتا، تو وہ آتے ہیں ملنے کے لیے جب بھی، وہ ماشاء پروفیسر ہے وہ اب تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہاں آنے کے بعد بعض دفعہ شیطان نے بہت بہکانے کی کوشش کی کہ بھائی چھوڑو، بعض دفعہ بعض ساتھیوں سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آدمی کو، تو کہنے لگے بعض دفعہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ارے بھائی چھوڑو اس کو، کام کہیں بیعت ہو جاؤ، کہیں کچھ کر لو، کوئی اور چیز کر لو، اصلاح ہو جائے گی، کیا اپنا ہے۔ تو لیکن وہ جملہ آپ کا یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اپنے لیے کرنا، تو میں سمجھ جاتا ہوں، وہ چلتا رہتا ہوں اپنا۔ تو یہ کام اگر آدمی سوچے گا کہ میری آخرت بنانے کے لیے ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس سے مجھے بھی ہدایت ملے گی، میری نسلوں کو بھی ہدایت ملے گی، اور میرے بچے بھی دین پر قائم رہیں گے اور عافیت رہے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو جو اس محنت کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنے لیے کر رہے تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی زندگی بھر کرتا رہے گا۔ 2001 میں ہماری جماعت گئی امریکہ، 6 آدمی کی جماعت تھی، یونیورسٹی کے سب پروفیسر اور پڑھ، تو وہاں لاس اینجلس میں جب ہم لوگ اترے
تو 6 گاڑیاں آئی ہوئی تھیں استقبال کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب ایک ایک پہ بیٹھ جائے تاکہ اگر ایک سب 2 پہ بیٹھ جائیں کہ تو باقی لوگ بیچارے آئے تھے نہیں بہن. تو مجھ کو جس پہ بیٹھایا تو وہ حیدرآباد کے تھے ایک انجینئر. ان کی شکل دیکھ کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ جو گاڑی لے کے آئے تھے ان کا نام تھا ریاض الدین. وہ وہیں سیٹل تھے, انجینئر وغیرہ تھے. اور ان کے ایک چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی تھے, وہ پی ایچ ڈی کیا تھا علی گڑھ, ان کا نام تھا رفیع الدین. تو میں نے کہا کہ آپ ان کے بھائی ہو رفیع الدین کے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں. آپ نے کیسے پہچان لی؟ میں نے کہا بھائی ہم لوگ آدمی ہی دیکھتے ہیں, شکل سے بھی ملتی جلتی آپ کی جو ہے. کہا میں انہی کا سگا بھائی ہوں. اب وہ چھوڑ کر کے پھر ہم لوگوں کو لاس اینجلس کے مرکز پر وہ غائب ہو گئے. تو وہاں کے جو امیر صاحب تھے برما کے, اقبال بھولات صاحب, وہ کہنے لگے ہم نے جو بھیجا تھا ان کو, وہ 3 سال سے روٹھے ہوئے ہیں جماعت کے کام سے, روٹھے. اور وہ اتنے قیمتی آدمی تھے کہ اپنی گھر میں جماعت کو ٹھہراتے تھے مسجد نہیں. چھوٹی سی فیملی, ایک کمرے میں ان کی فیملی, باقی کمرے جماعت پر 10 دن جماعت قیام کرتی تھی. ایسے آدمی قیمتی. اور جو جوڑ ہوتا تھا پرانوں کا, تو یہ ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی, جماعت تھی, جو 10-10 ہزار آدمیوں کا کھانا پکا لیتے محنت کر کے. امریکہ کا نام آپ سوچیے, ایسے قیمتی آدمی. اور ان کے ساتھ ایسی جماعت بنی ہوئی تھی. لیکن معلوم ہوا ایک جوڑ میں کسی سے ان کو تھوڑا سا وہ ہو گیا تو میں کوئی پٹھان صاحب تھے, ان سے پٹھان تو ظاہر کرم ہوا. اب وہ معلوم انہوں نے ان کو ایسی سخت بات کہہ دی جس سے وہ روٹھ گئے بالکل, اور سب چھوڑ دیا انہوں نے. نہ ہفتے واری اجتماع میں آتے, نہ معلوم ہوا نہ گشت شریف ہوتے, نہ وہ 3 دن لگاتے, ایک دم روٹھ کے بیٹھ گئے. تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ علی گڑھ سے مناسبت ان کے بھائی کی ہو سکتا پھر چل پڑے. خیر وہ ہم لوگ پھر ان کے ملنے گئے, اسے بلایا ان کو, اور ان کو بلایا اور کی ہم نے تشکیل کی کہ ہمارے ساتھ اپنی گاڑی سے لے چلو ہمیں 3 دن سین ڈیاگو دوسرے شہر. اور وہ خیر تیار ہو گئے, تعلق بعض دفعہ مناسبت اپنی گاڑی میں لے کے چلے. اور پھر بار بار یہ مذاکرہ ہوتا رہا اس میں کہ بھئی یہ کام تو اپنے لیے ہے, آپ روٹ گئے تو نقصان کس کا ہوا یہ بتاؤ. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ جو جاب کر رہے ہو یا کمپیوٹر کا کام کر رہے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اگر کسی کسٹمر سے آپ نے چھوڑ دیا کام, وہ نہیں چھوڑا. تو میں نے کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا, اس لیے. خیر ان کو احساس ہوا, پھر وہ 3 دن وہاں جا کے لگایا. پھر مستقل نصرت میں ان کے بھائی ڈاکٹر تھے, ان سے جا کے ملایا, پھر دکھایا دیکھیے ہم یہاں گشت کرتے تھے, یہاں دوسرا گشت کرتے تھے. اور بہت ان کو پھر احساس ہوا. پھر وہاں پر جوڑ تھا وہاں پر سان فرانسسکو میں, تو انہوں نے ہماری جماعت کو خود ساتھ میں 2 گاڑیوں میں ارینج کر کے لے کے چلے وہاں سے لا سکتے. ان کی گاڑی معلوم ایک ہرن سے ٹکرا گئی, معلوم اللہ نے بچا دیا, کوئی تھوڑا گاڑی ڈیمیج ہوا لیکن سب بچ گئے. اور پھر وہ چل پڑے ماشاءاللہ. ان کو احساس ہو گیا, بڑی خوشی ہوئی ہم لوگوں کو. یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ شیطان اس لائن سے بہت سے لوگوں کو بٹھا دیتا, اور کہ ذرا سا کسی سے اونچ نیچ ہوئی اور آدمی روٹ کے گھر سے بیٹھ جاتا. اور وہ قیمتی سے قیمتی ساتھی, ان کی صلاحیتیں جو ہے جو دین پر لگنا چاہیے معلوم ہوا وہ رک جاتی ہیں. اس لیے اس میں کہتے ہیں نا کہ جو آدمی اپنے لیے ہمیشہ سوچتا رہے کہ بھائی میں تو اس میں اپنے لیے لگاؤں اور اپنے لیے لگاؤں اس طریقے ایسے جو ہے, تو وہ چلتا ہی رہے گا. بحرین ہماری جماعت 20 دن کے لیے گئی, بہت دنوں کے بعد ویزا ملا تھا, چھوٹی سی جماعت. تو وہاں خوب مذاکرے ہوئے مقامی کام سے. تو وہاں کے ایک ذمہ دار جو تھے پڑوس ملک کے, وہ مل گئے راوی سے, وہاں مجھے لے کے بیٹھ گئے. کہنے لگے آپ کی جماعت آئی تھی, مذاکرے سے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا, پھر ہم نے خود جوڑ کر کے ساتھیوں سے خوب مذاکرہ کیا. اور اس پر ہم نے بہت فوکس کیا کہ بھائی یہ کام اپنے لیے ہے. تو کہنے لگے کہ پھر ہم نے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو جو کام اپنے لیے کرتا ہے آدمی, جیسے مکان اپنا بنانا ہو تو کتنا نقشہ بنائے گا آرکیٹیکٹ, یہاں کچن ایسا ہو, ڈرائنگ روم ایسا ہو, بیڈ روم ایسا ہو, وینٹیلیشن ایسا ہو, خود رہنا ہے اس کو. اور گوشت خریدنے جائے گا دکان سے تو دیکھیے کیسا, مجھے اپنے فیملی کے لیے, مہمان کے لیے گوشت خریدنا ہے, ہر بوٹی چھانٹ کے لے گا,
ہوتا ہی نہیں ہوتا اپنے لیے. اور اسی طریقے سے کپڑے بنوائے گا تو دیکھ کے کیسا اپنا چاہ کے کپڑے. ٹیلر کے پاس جائے گا بھائی صحیح ناپ لینا بالکل اس طریقے سے. تو جو بھی کام آدمی کرتا ہے نا اپنے لیے تو اس کو خوب بنا کے سنوار کے. تو یہ کام تو ہمارے آخرت بنانے کے لیے، جو آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے ہماری آخرت بنے گی، تو اس کو کتنا ہمیں بنا کے اور سنوار کے اور اس طریقے سے کرنا پڑے گا. اس طریقے سے پھر مجھ کو لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ 5 کام کا جو مذاکرہ ہوا تھا ابھی ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں سب سے ضروری کون سا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی 5 کام سبھی ضروری ہے، مشورہ بھی ضروری ہے، گھر کی تعلیم و مسجد کی تعلیم بھی ضروری ہے، 2.5 گھنٹے بھی ضروری ہیں، دونوں گشت بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اور سروزہ بھی ضروری ہے. کہنے لگے نہیں یہ 5 انگلیاں برابر ہیں کیا؟ میں نے کہا برابر. کہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ انگلی کون سی ہے؟ میں نے کہا انگوٹھا. کہا ٹھیک بتایا. کہا اگر انگوٹھا کٹ جائے تو کیا ہوگا 4 انگلیوں کا، یہ بتائیے. اگر خدا نخواستہ کسی کے ایک صاحب تھے ان کے دونوں انگوٹھے کٹ گئے تھے تو وہ بیچارے روتے تھے، معلوم ہوا کمر بند بھی نہیں باندھ پاتے سیدھے اور لوٹا بھی نہیں اٹھا سکتے ایسے جو. تو انہوں نے کہا کہ جیسے جو ہے 5 انگلیوں میں انگوٹھا ضروری ہے، ایسے 5 اعمال میں 2.5 گھنٹے انگوٹھے کی طرح سے ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت. اگر یہ کٹ جائے گی 2.5 گھنٹے روزانہ کی جو محنت ہے گھر گھر کی فرد کی، تو یوں سمجھے انگوٹھا کٹ گیا. پھر سب 4 چیزیں رسمی بن جائیں گی، رسم بن جائیں گی. اور اگر انگوٹھا سلامت ہے تو ایک انگلی بھی اگر جڑ جائے گی تو دیکھیے اٹھا لیا آدمی، اسپون سے کھا لے گا آدمی، قوت آ جائے گی انگوٹھے. 2 انگلی جڑ جائے گی اور کھانا کھا لے گا آدمی اس سے روٹی کو. اور 3 انگلی جڑ جائے اور قوت بڑھ جائے گی، چاول بھی کھا لے گا، حلوہ بھی کھا لے گا سب. اور 4 انگلیاں اگر اس سے جڑ جائیں تو آدمی دوسرے کو سہارا بھی دے دے گا، سپورٹ بھی دے دے گا، بوجھ بھی اٹھا لے گا. ایسے جو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2.5 گھنٹے ہیں یہ انگوٹھے کی طرح سے، جہاں 2.5 گھنٹے اگر صحیح ہوں گے وہاں ہر چیز ترقی کرے گی. مسجد کی جماعت بھی بڑھتی جائے گی، روزہ بھی کافی نکلیں گی، چلہ کی جماعتیں بھی نکلیں گی، غیر ملکی جماعتیں بھی نکلیں گی، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، گشت پہلا گشت بھی جاندار ہوگا، دوسرا گشت بھی جاندار ہوگا، اور ہر چیز میں اضافہ ہوگا، ہر چیز میں. تو آج جو سب سے بڑا جو کہتے ہیں کام کو جو نقصان ہوا وہ 2.5 گھنٹے کی محنت ختم ہوگی. 2.5 گھنٹے کی جیسے محنت ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں رسمی بنتی جا رہی ہیں، اور جس سے زندگیوں میں بدلاؤ آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، وہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. اسی لیے بار بار اس پر ترغیب ہر جو ہے نا، ہر جوڑ میں ہر جگہ جو ہے مقامی کام کی بات یعنی مذاکرے کے طور پر کہی جاتی ہے. تو 5 کام تو سبھی جانتے ہیں، سب پرانے ساتھی ہیں ملکوں سے آئے ہوئے سارے، کون نہیں جانتا 5 کام، بیان بھی کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے نا کہ ہمارا ذہن لے لے اس کو، جو ہے یہ ہمیں کرنا ہے اس کو، اور اپنی ذات سے اگر کرنا شروع کر دے اگر آدمی تو اس کے ساتھ قافلہ بن جائے گا. ایک آدمی اگر کسی مسجد میں طے کر لے کہ بھئی مجھے 2.5 گھنٹے لگانا ہے، مجھے اپنا سہروزہ جماعت بنانی ہے، مجھے دوسرے گشت میں جانا ہے، وہ خود کھڑا ہو کے اور دوسروں کو ترغیب دے کہ بھئی چلو میں دوسرا گشت ہے، فون کر رہا ہے دوسرا گشت ہے، چلو میں چل رہا ہوں. اور بھئی سہروزہ ہے. ہمارے یہاں ایک قصبہ ہے علی گڑھ کے وہ گنور بدایوں ڈسٹرکٹ میں، تو وہاں ایک حاجی صاحب تھے، ابھی وہاں جماعت ہمارے ہاں کام کر رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے اتنے بزرگ وہ آدمی تھے، مولانا علی میاں صاحب والے سے تعلق تھا، کہ معلوم ہوا کہ وہ جب 3 دن لگانا ہو تو بستر بنا رہتا تھا، اور 3 دن جب ہفتہ ہوتا تھا تو کہتے بھائی چلو بھائی چلو 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 میں 3 دن میں جا رہا ہوں، میں 3 دن. اور ان کے ساتھ 20 آدمی تیار ہو جاتے، ایک چلتے چلتے تیار ہو جاتے، بھائی حاجی صاحب جا رہے ہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں، چلو سہروزہ لگانا. ایسے جماعت بن جاتی تھی.
تو کسی نے کہا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا ہے۔ اگر ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے کسی عمل پر کہ بھئی چلو میں چل رہا ہوں، اور چلنے کی آواز لگائے، تقریر کرنے کی نہیں کی، اس میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تقریر کی تھی اور کارواں بن گیا، چلنے کا لفظ ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ تو اگر کوئی ایک مسجد میں اگر ایک ساتھی بھی طے کر لے کہ مجھے 2.5 گھنٹے لگانا ہے، اور دوسروں کو ترغیب دے گا بھائی چلو 2.5 گھنٹے لگانے، یہ چلے میں جانا ہے، یہ سہروزہ میں جانا ہے، اب قافلہ بن جائے گا اس کے ساتھ۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک حکیم صاحب تھے، وہ کہتے تھے اب نکلو نکلو کی آواز مت لگاؤ، چلو چلو کی آواز، چلو چلو چلو، 3 دن میں چلو، چلے میں چلو، دوسرے گشت میں چلو، ہے نا، 2.5 گھنٹے میں چلو، اس طریقے سے۔ تو اگر عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، عمل سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے نا، دیکھیے جس چیز کی نبی دعوت دیتے تھے سب سے پہلے خود اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب پوری سیرت دیکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ترغیب دی کلمے کے بعد، تو آپ دیکھیے آپ نے خود کتنا نماز کا اہتمام فرمایا، یعنی نفلی نماز تو اتنی لمبی پڑھی کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا، پاؤں مبارک پر ورم آ جا رہے ہیں، اور جماعت کا اہتمام اتنا کیا کہ بخار کی حالت میں، بیماری میں 2 آدمی کے سہارے سے جا کے جماعت میں شریک ہو گئے، اور آخری وصیت کر کے جا رہے ہیں جو دنیا سے جو پردہ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں۔ خرچ کرنے کی ترغیب دی تو اتنا خرچ کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی غزوہ حنین میں پوری وادی بھری ہوئی تھی جانوروں سے، بھیڑ بکری جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ایک وہ جو قریش کے سردار تھے صفوان بن امیہ، وہ دیکھ رہے کہ اتنا، کہا تمہیں پسند ہے جاؤ تمہیں سب دے دیا، تو وہ کہنے لگے نبی کے علاوہ کوئی خرچ اتنا کر ہی نہیں سکتا جو ہے، اور کلمہ پڑھ لیا اس طریقے سے۔ خندق کھودنے کا مشورہ ہوا تو خود آپ بنفس نفسی شریک ہیں، پیٹ پر پتھر بدے ہوئے صحابہ کے، تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بدے ہوئے۔ یہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ نبوت والے مزاج کے ساتھ چلے گا یہ کام، نبوت کا مزاج کیا ہے؟ نبی جس چیز کی دعوت دیتے تھے خود اس کا اہتمام، سب سے زیادہ اہتمام فرماتے، سب سے زیادہ۔ ہمارے بزرگوں میں گجرات کے ہی ہیں، نام لینا مناسب، وہ فرما رہے تھے ہمارا سفر ہوا پہلے بھی ان کے ساتھ، آج کل دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک مدرسے کے ساتھی جو مدرسے کے سفیر ہیں، دلی آتے تھے تو مولانا کے یہاں ٹھہرتے تھے، مولانا کہہ رہے میں نے بھی کبھی رسید کٹا دیا کرتا تھا ان کے مدرسے کی، اور بیچارے بڑی محنت کرتے مدرسے کے لیے، چندہ وصولنا بہت مشکل کام ہوتا رمضان میں، گرمی سردی میں۔ تو ایک دن جو ہے وہ کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا، بے تکلف تھے پڑھائی کے زمانے، میں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے یہ مدرسہ آپ کو تو بہت عزیز ہوگا؟ کہنے صاحب جان سے زیادہ عزیز ہے مجھے تو یہ مدرسہ، میں اس کے لیے اتنی قربانی دھکے کھاتا ہوں، گرمی سردی برداشت کرتا ہوں، رمضان میں سفر کرتا ہوں، تو کتنا مجھے عزیز ہوگا۔ تو وہ رسیدیں جو کٹی ہوئی تھیں وہ الٹ پلٹ کے مولانا دیکھنے لگے کہ بھئی تو کیا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مدرسہ آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہے، آپ نے بھی کوئی رسید کٹائی ہے اس کے لیے، اپنی رسید بھی کاٹی ہے کوئی، یا دوسروں کی کٹاتے رہے؟ وہ چکر میں آ گئے بالکل، کہنے ارے بھائی تم 5,000 کی نہیں کٹا سکتے تو کم سے 50 کی تو کٹا سکتے ہو، 10 روپے کی تو کٹا سکتے ہو۔ یہ گر کی کہنے اگر آپ 10 کی کٹاؤ گے تو اس کا اثر دوسروں کو پڑے گا اس چیز کو۔ تو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے بھی کٹانا چاہیے اس طریقے سے۔ ایک صاحب آسٹریلیا سے آئے، برسبین سے، ہمارے ساتھ چلے میں بھیج دیا، میرٹھ میں ساتھ تھا، وہ لوٹ کر کے گئے تو مولانا احمد ڈاکٹر صاحب انہی سے ملے،
پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے؟ وہ سائنٹسٹ تھے بنگلہ دیش کے، بہت بڑے فکر مند وہاں کے. کہنے لگے حضرت اتنی مشغولی رہتی ہے مرکز کے کاموں کی کہ سر کھچانے کی توفیق وہ فرصت نہیں ہے. جماعتیں آتی ہیں، پھر وہاں کا کام، اور بالکل فرصت نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے؟ اب وہ چپ. کہا یہ بتاؤ تمہارے محلے میں گشت ہوتا ہے؟ وہ چپ. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ بتاؤ، یہ ساری آپ اپنی قربانی دے رہے ہو آپ پورے آسٹریلیا میں رہ کے، اور تو کاہے کے لیے کر رہے تھے؟ کہ حضرت اس لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عام ہو جائیں. کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی اونچی نیت کی ہے آپ نے، ساری دنیا کو ضرورت ہے لیکن آپ کے گھر میں ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کے بیوی بچوں کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے محلے میں ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھدار آدمی سے پڑھے لکھے کہنے لگے حضرت بس معاف کیجیے گا میں سمجھ گئی اشارہ، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اب میں سب سے پہلے جا کے اپنے گھر کی تعلیم کا انتظام کروں گا اور اپنے گشت کی ترتیب بناؤں گا، پھر بعد میں دوسرے تقاضے دیکھوں. ہم لوگ گئے وہاں پر، پھر اللہ کا اشارہ توفیق ہوئی کہ اس کے بعد جانا ہوا آسٹریلیا ہمارا، وہیں برزبین گئے ہم. تو واقعی دیکھا ان کو ماشاءاللہ وہ اتنا نہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ان کی بیوی کا بھی وقت لگوایا، اور معلوم ہوا کہ پورا ماحول جماعت، بیوی بیمار تھی کبھی بیوی دیکھنے جاتے کبھی ہمارے پاس آتے، اور پورا جو ہے ماشاءاللہ بڑی نصرت کی. اور ان کی بیوی بڑی اچھی حالت میں، پھر ان کا انتقال ہوا، کام میں لگ گئی مولانا کے ذرا سا متوجہ کرنے پر اس طریقے سے. تو اصل چیز جو ہے نا، حضرت جی سے کسی نے پوچھا کہ پرانے آدمی کی پہچان کیا ہے کہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا، مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا. حضرت نے فرمایا اس کی مسجد دیکھو، اس کی مسجد بتائی، اس کی مسجد بتائیے. جس مسجد میں کا وہ فرد ہے، مسجد و جماعت ہے نا، کہا ہے مسجد و جماعت، وہ مسجد بتائے گی کہ وہ اس کی کتنی اس میں شرکت ہو رہی ہے، 2.5 گھنٹے میں، گشت میں، دوسرے گشت میں، اخلاق اس کے کیسے ہیں محلے والوں کے ساتھ، یہ بتائے گی مسجد اس کی. یہ ہے کاٹ، یہ نہیں کہ کتنی قربانی دے دی، اتنے سفر کر لیے اور اتنا اچھا بیان کر لیتے ہیں. مسجد بتائے گی حضرت جی رحمۃ اللہ. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تو ایک کام ہے جو ہے، دیکھیے ایک کام، اور یہ ایک عملی کام ہے، عمل سے زندہ ہوتا ہے، عمل سے زندہ ہوتا ہے. کسی نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت ہمارے مہینے میں 10 دن لگ جاتے ہیں تقاضوں پر، یہاں جوڑ وہاں جوڑ یہاں جوڑ. تو کہا کہ ہمارے لیے کیا سروزہ پھر بھی ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی یہ 10 دن جو تم لگا رہے ہو اس سے تمہیں اجر ملے گا، علاقے کا کام کھڑا ہوگا، لیکن یہ 3 دن تو اپنی اصلاح کے لیے ہے. اپنی اصلاح تو ضروری ہے، اپنی اصلاح کے لیے 3 دن اپنی جماعت بنانا اور اس کو لے جا کر عمومی انداز سے سہروزہ لگانا، اس میں جو آدمی کی ترقی ہوتی ہے وہ ظاہر ہوگی، تقاضوں پہ جانے میں تھوڑی ہوگی وہ ترقی. اس طریقے سے اپنا گشت جو کرے گا آدمی محلے کا، اپنا گشت، اس سے جو اصلاح ہوگی وہ دوسرے عمل سے تھوڑی ہوگی. گشت جو ہے سب سے مشکل کام گشت ہے اپنے محلے کا آدمی، اور نفس آمادہ نہیں ہوتا اپنے اس کے اوپر. تو یہ جو کام ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تو بہت ہی، یہ جو بنیادی یہ کہتے ہیں اساسی کام ہے، جو گشت ہے، تعلیم ہے، مشورہ ہے نا، 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، یہ بنیادی کام ہے جو مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے. ایک عرب آئے ہمارے ہاں مکہ معظمہ کے، یہ ڈسپیوٹ ہونے کے بعد علی گڑھ رہے، پھر دیوبند بھی گئے ہمارے، اور مصالحت کرانے میں بھی پیش رہے. وہ تو ہم ان سے کہا کہ آپ وہ یونیورسٹی ہم نے پوری دکھائی ان کو، کہا کہ وہ جماعت کو جو بند کیا تھا، پنکھے چلا دیے تھے میوات کی جماعت کو لڑکوں نے، وہ جگہ دکھاؤ ہمیں. پہلی جماعت علی گڑھ میں میوات کی آئی تھی تو لڑکوں نے معلوم ہوا سردی کے زمانے میں بہت بڑا حال ہے وہاں جمع کر کے، اور مذاق کے طور سارے پنکھے چلا دیے. تو میواتی بیچارے جانتے بھی نہیں تھا، تو وہ دعا کرتے رہے بڑی.
وہ اسٹریچی حال کراتا تھا، ہم نے دکھایا وہ کھایا. میں نے ان سے پوچھا، وہ شیخ عرب بہت عالم بھی ہے اور سائنس وہ بھی پڑھے ہوئے، اپنا سائنس بھی پڑھے ہوئے تھے، حضرت جی سے بہت قربت تھی مولانا انعام الحسن صاحب سے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت اتنا بڑا کام جو ساری دنیا میں یوں سمجھیے جیسے 100 منزلہ عمارت ہو اور زلزلہ آ کر کے پوری عمارت ڈھہ جائے، تو اتنا بڑا حادثہ جو ہوا ہے دعوت کے کام کے ساتھ کہ 100 سال کی محنت سے جس سے کتنے مدرسے بنے، کتنے نمازی بنے، کتنے حاجی بنے، کتنے دائی بنے، جیسے حافظ قرآن بنے، اور کتنی خیریں وجود میں آئی پوری دنیا میں جب صحیح نیت پر کام چل رہا تھا. تو اس کے اوپر جو حالات آئے اس کی کیا وجہ ہوئی آپ یہ بتائیے. جو سوچنے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ 2 باتیں میرے ذہن میں آئیں جو سبب. ایک تو گشت ختم ہو گیا، گشت جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی، گشت جیسے ہونا چاہیے. پہلا گشت عمومی گشت، خصوصی گشت، تشکیلی گشت، تعلیمی گشت، یہ سب گشت ہی تو ہے. سب تو ریڑھ کی ہڈی وہ جو ہے ڈیمیج ہو گیا جیسا جو ہے. دوسرے فرق مراتب ختم ہو گیا. فرق مراتب یعنی دین میں جو فرق اللہ تعالیٰ نے بھئی کسی امت کے اندر بہت سے یعنی جو طبقات ہیں، کوئی کسی مرتبے کا، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی تو آپ سیرت میں دیکھیں تو ہر ایک کو اس کے مرتبے پہ رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو دعوت پہ جوڑنا. یہ نہیں کہ ایک ڈنڈے سے سب کو اس طریقے سے ایسے جو ہے. اب ہمارے یہاں کے وائس چانسلر ہے، جو وائس چانسلر ایسا ہوتا پوری یونیورسٹی کا، اب اس کو اگر کسی میواتی کو دعوت دینے بھیج دیں گے بتاؤ وہ ہوگا؟ وہ تو گیٹ پہ گھسنے بھی نہیں دے گا کوئی اس کو. کرنل امیر الدین صاحب آئے وہاں تو وائس چانسلر حیدرآباد کے تھے ہاشم صاحب. اب ہمارے ساتھیوں نے کہا یہ موقع ہے وائس چانسلر کو دعوت دینے کا. یہ ہے فرق مراتب. اور ان سے وی سی سے جا کے ٹائم لیا ایک صاحب نے کہ ایک حیدرآباد کے کرنل صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ آئی ایس صاحب سوچے آئی ایس آفیسر تھے جو بھی. اب کرنل صاحب جانتے ہو کرنل صاحب کتنا کام لیا وہاں. اب انہوں نے خوشی سے وقت دیا، وہ گئے. معلوم ہوا کہ وہ اور جاتے وقت کہا کہ ان کو آپ تو اپنے حساب سے جو اللہ ذہن میں آئے دعوت، اصل تو آخرت کی سی دعوت. وہاں گئے تو اتنا خوش ہوئے، اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے پلائی کرنل صاحب، وی سی صاحب نے، آپ سوچیے خود منگا کے. اور جتنا وقت دیا تھا اس سے دونا وقت جو ہے ایسے جو ہے. تو دعوت جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ فرق مراتب پہ ختم ہو گئے اس طریقے سے ایسے جو ہے یہ 2 چیزیں سب. تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کام جو بنیادی اعمال ہیں جیسے گشت ہے، مشورہ ہے. مشورہ کیا ہے؟ بندھن ہے کہتے ہیں مشورہ، بندھن. جیسے تسبیح کا دھاگا ہوتا ہے، سارے دانوں کو اسے پروئے ہوتے ہیں تو تسبیح کہلاتی ہے. لیکن اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے دانے بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. مشورہ اگر ختم ہو گیا تو سب ساتھی بکھر جائیں گے. وہی وہ مشورہ ختم ہو گیا مشورہ. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، مشورہ، فضائل کی تعلیم، اور اسی طریقے سے یہ 2 گشت، 2.5 گھنٹے کی محنت، اپنی جماعت تیار کر کے سہروزہ لے جانا 3 دن، جماعت سے جماعت نکالنا، یہ بنیادی کام ہے. اور اپنی آخرت بنانا، جو اصل چیز کیا ہے اس کام. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس محنت میں وہی چل پائے گا آخر تک جس کے سامنے آخرت ہوگی، اسے میری آخرت بنے، اور اپنی دنیا کو اس پر لگائے گا آخرت بنانے. اس محنت کے ذریعے سے دنیا نہیں بنانا، اپنی شخصیت نہیں بنانی. یہ کام تو شخصیت سازی کا نہیں ہے، شخصیت سوزی کا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جب دانہ مٹی میں ملایا جاتا ہے تب اسے پودا نکلتا ہے. تو یہ کام اس میں تو اپنا جان مال صلاحیت پوزیشن وجاہت جو کچھ ہے اس کو جھونکنا ہے اس کے اندر، اپنی شخصیت نہیں بنانی ہے اس طریقے ایسے جو ہے.
تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اعمال ہیں اس کو اس طریقے سے۔ اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پر میں نے وہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی عرض کیا تھا، ہم نے دیکھا مولانا انعام الحسن صاحب کا آخری 10 سال ایسا گزرا ہے جیسے غلبہ ان پر۔ ہماری جماعت پہلی بار ہمارا سفر ہوا تھائی لینڈ کا 92 میں، پہلا سفر تھا اس میں، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے حضرت جی کو خط لکھا کہ کوئی جماعت ایسی بھیجیے دلی سے، اور جو عمومی محنت کے ساتھ ساتھ مسجد وار جماعت کے کام کو بھی ہمارے ہاں شروع کرائے 5 اعمال کو۔ یہ خط لکھا حضرت جی، حضرت نے وہ خط علی گڑھ بھیج دیا، علی گڑھ سے ایک جماعت بنی جی، مشورے سے ہم بھی اس میں جوڑ دیے گئے۔ تو جب وہاں پر ہماری پہلے جو باہر جماعتیں جاتی تھیں تو روانگی کی بڑی اہتمام سے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے بات کی، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ نے بات کی، مولانا احمد لاٹ صاحب نے بات، سب نے 20 لوگوں نے بات کی اس جماعت سے۔ اور مولانا احمد لاٹ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو حضرت کی خدمت میں 30 سال تک رہے ہو، اور کہنے لگے حضرت جی پر 3 باتوں کا غلبہ ہے اس وقت، 92 کی بات ہے اور 95 میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا حضرت جی پر 3 باتوں کا غلبہ ہے اس وقت، جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر کھولتے۔ کہا حضرت پر یہ غلبہ ہے کہ جتنے کام کرنے والے ہیں سب کے اندر فکر آخرت بڑھ رہی ہو۔ اب رات پورا بیان آخرت پر لکھی ہو ہے نا، فکر آخرت حضرت پر غلبہ تھا۔ اور دوسرے یہ بتایا کہ ہر ساتھی اپنی مسجد کی جماعت بنا کے 5 کام جو ہے اپنی اصلاح کی نیت سے کر رہے ہو۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کام کی بھی حفاظت، کام کے نہج کی حفاظت، اور کام کرنے والوں کی حفاظت، کام کے ٹھکانوں کی بھی حفاظت۔ یہ 5 کام مسجد وار جماعت بنا کے اس میں اپنی اصلاح کی نیت سے جڑنا اس طریقے سے۔ اور تیسرے یہ بتایا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ ہر ساتھی جو ہے پوری انسانیت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہدایت کو عام کر دے، سب کو اللہ کلمہ دے دے، سب کو جو ہے جہنم سے بچا لے۔ بھئی ہم براہ راست دعوت نہیں دے سکتے، دعا تو مانگ سکتے، دعا کون روکے گا؟ اس طریقے سے ایسے جو ہے ہمارے ہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، علی میاں صاحب سے پوچھا انہوں نے، ہمارا وقت لگا ان کے ساتھ، وہ انتقال ہو گیا ابھی۔ علی میاں صاحب سے بہت پوچھا کہ حضرت ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں ہندوستان میں جگہ جگہ مزارات ہیں بزرگوں کے، ادھر گلبرگہ شریف میں ہے، کلیر شریف میں، جگہ جگہ شریف لگا ہوا ہے جہاں مزارات ہیں اور بزرگ سوئے ہوئے ہیں ہر علاقے میں، تو ہمارے برادران وطن ان کی اتنی عقیدت کرتے ہیں، پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، ہاتھ وہاں پر اور وہاں پر اپنا منت مانگتے ہیں، اور ہماری شکل سے وہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ہی بزرگ ہے کلمہ پڑھنے والے، ان سے تو اتنی عقیدت ہے ان کو۔ نظام الدین جو ہے اسٹیشن ہے ریلوے میں اناؤنسمنٹ ہوتا تھا حضرت نظام الدین ریلوے والے کا، کوئی مگر حضرت کے بغیر نام لے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مولانا سے یہ پوچھا، مولانا نے یہ فرمایا، عجیب بات بتائی، مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گلبرگہ میں ساؤتھ میں، یہ سب لوگ وہ تھے جو انسانوں کے لیے روتے تھے اپنا، جو کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، ان کو ہدایت دے دے، اور انہی کی برکتوں سے اتنے لوگ جو ایک سفر حضرت کا ہوا اجمیر سے ڈھاکہ تک کا، کتنے لوگوں جو کو ایمان مل گیا۔ ہم نے کس کے لیے دعا کی آپ سوچو؟ تو ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے ان کی عقیدت آج غیروں کے اب بھی ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت پر یہ غلبہ ہے کہ ہم سب کے لیے جب یہاں دعا مانگے سب کے اللہ سب کو کلمہ دے دے، سب کو ہدایت دے دے، سب کو جہنم کی ہمیشہ کی آگ سے بچا دے۔ کیا مطلب 3 باتوں کا۔ خیر وہ جماعت ہماری گئی تو وہاں لوگوں نے بڑا اس کا استقبال کیا۔ گجراتی کے تھے ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں وہ 4 بھائی، انہوں نے شروع کیا وہاں کام پورا تھائی لینڈ میں۔
حنیف بھائی عبد القادر صاحب، ایک انیس صاحب، اسماعیل، چاروں بھائی، اللہ ان کو قبول کیا ہو شروعات، ابھی بھی ہیں وہ ہمارے۔ ایک بھائی کو ہمارے ساتھ گاڑی کے ساتھ کر دیا انہوں نے، عبد القادر صاحب کو، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ پورے بینکاک سے لے کے اور تھائی لینڈ کا پورا کراس کیا اور ملیشیا کے پینانگ تک لے گئے اپنا ساتھ، اور پوری جماعت، اور خود چلاتے تھے، ڈرائیو کرتے تھے، وہی بہترین ترجمہ بھی کرتے تھے تھائی کا، اور ہم لوگ کہتے ہوئے ڈیزل پیٹرول کا اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے، ہمیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اور ہر جگہ میں نے دیکھا اتنی طلب کہ ایک دن گشت ہوتا تھا اور دوسرے تیسرے دن پوری مسجد وار جماعتوں کو جوڑ لیتے تھے، کہیں 1000، کہیں 3000، کہیں 5000، اتنا بڑا مجمع پتہ نہیں کہاں سے جڑ جاتا تھا، اور ان میں اتنی طلب کہ صاحب سمجھاؤ آپ کو پانچوں کا، ہم لوگ تھک جاتے بات کرتے کرتے، اور وہ مجمع بیٹھا رہتا تھا، اور ماشاءاللہ پورا اس طرح سے سفر ہوا، اور جو ان کا مرکز ہے یالہ، وہاں شبگزاری میں 8-10 ہزار کا مجمع رہتا تھا، جیسے عید بقرعید کی طرح سے جشن لیتے ایسا، اس طریقے سے۔ تو بہرحال وہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت کی دعا اور توجہ کی وجہ سے پورا، اور اتنا بہترین کام ہو گیا تھا، جب یہ 5 کام شروع ہوا تو سب سے اچھا یہ کام جو ہے تھائی لینڈ اور سری لنکا میں ہو گیا، حضرت کے زمانے میں جب اس ترتیب پر کام شروع ہوا اس طریقے سے۔ تو یہ 5 اعمال جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے حضرت پر غلبہ تھا اس کا، اور آج تک جو کام بچا ہوا ہے نا، دیکھیے جہاں بھی، وہ اسی کی مسجد و جماعت کی برکت سے۔ وہ بات فرما رہے تھے میاں احمد ڈاٹ صاحب کہ حضرت کے اس زمانے میں بھی بہت خطوط آتے تھے مراکز سے، دوسرے ملکوں سے، کہ مسائل کے، کہ یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، حضرت جی رحمت اللہ علیہ اکثر لوگوں کو یہ جواب لکھاتے، ارے بھائی تم سب مسئلے چھوڑ کر اپنی مسجد سے جڑو اور یہ 5 کام اپنی اصلاح کے لیے کرو، بس یہ سارے مسئلوں کا حل، کسی سے لینا دینا، اپنی اصلاح کی نیت سے یہ 5 کام کرو گے، اس میں سب سے بڑی حفاظت ہے، اصل تو وہ ہے اپنی، اس طریقے سے۔ تو اس لیے جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس میں بڑی حفاظت ہے، اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے سب سے آخر میں جو باطل کے اثرات پہنچیں گے وہ مسجدوں میں پہنچیں گے، سب سے آخر میں۔ اس لیے جتنے ہمارے مشائخ اور بڑے بزرگ حضرات، وہ سب اس پر زور دے رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے نا نیٹ اور موبائل اور دنیا بھر کی جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اس نے پوری دنیا میں ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کوئی جگہ جو ہے کہیں دین کا ماحول باقی رہنا مشکل ہو رہا۔ اب مسجدیں بچی ہوئی ہیں، دیکھیے مسجدوں کو اپنی محنت کا مرکز بنائیں، ہر مسجد کو اپنی محنت کا ٹارگٹ بنائیں، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ لکھا ہے انقلاب کے قدم سب سے آخر میں جہاں پہنچیں گے وہ مسجدیں ہیں، اور اگر ان مسجدوں میں یہ اعمال ہم 5 مسجد کی جماعت بنا کے اگر یہ 5 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے کہ جو دین کے راستے سے اپنی نافعیت ثابت کر دے اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون رکھے۔ لکھا ہے نا کہ اللہ کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو اللہ عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ اگر یہ 5 کام ہر مسجد میں ہونے لگے تو یہ ہوگا نہیں مسجد آباد ہوگی، مسجد آباد ہوگی، مشورہ کریں گے، آپس میں محبت بھی ہوگی، اور راتوں کو اٹھ کر استغفار بھی کریں گے، تو اللہ کتنا آسان ہے یہ چیز کتنی آسان ہے بھائی۔ اپنی مسجد میں اگر کہیں جیسے 50 مکان ہیں ایک مسجد کے ارد گرد، اب ان 50 مکان پہ محنت کرنا آسان ہے بھی، 50 مکانوں میں 100% لوگ نمازی بن جائیں، عورتیں جو ہے گھر میں نماز پڑھیں، بچے ان کو مکتب میں پڑھیں، اور یہ 50 گھر میں دیکھیں کہ سب گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، سب لوگ تلاوت کریں، دین کے مسائل سیکھیں۔ اب 50 آدمی میں اگر ایک آدمی بھی بیمار تو پڑ گیا کوئی، تو اب 49 گھروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج کرائیں، یہ بتاتے ہیں کی ذمہ داری ہے۔
ایک آدمی اگر اس میں فاقے سے ہے، بھوکا ہے، تو اب یہ جتنے 49 گھر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے فاقے کے کہنے وہ شخص مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یہ سب ہے مسجد وار جماعت کا کام. اس طریقے سے ایسے جو ہے تو مسجد کی جماعت بنا کر کے یہ محنت کرنا بہت آسان ہے. لیکن آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی پورا افریقہ کی فکر کرو، ٹھیک ہے ذہنی طور سے آپ فکر کریں، سوچیں، ترتیب، لیکن کوئی سیرا ہاتھ آئے گا آپ کا؟ سیرا تو آپ کی مسجد ہوگی. اپنی مسجد آسان ہے کرنا. فکر تو ساری دنیا کی کریں ہم، لیکن ابتدا اپنی مسجد سے کریں، بلکہ اپنی ذات سے کریں، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنی مسجد سے. اپنا یہ ترتیب ایسی ہے. ایسے نہیں کرتے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجد وار جماعت اس کی اہمیت اصل چیز ہے. میں نے بتایا نا 5 کام تو سب جانتے ہیں. اصل تو اس کا ذہن ہمارا لے قبول کر لے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری اور ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت ہے. مسجد وار ترتیب میں حفاظت ہے اس کے اندر. جہاں بھی اگر مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اور اللہ کے واسطے محبت رکھیں گے اور جماعت کی شکل میں دین کی محنت کریں گے تو جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ید اللہ علی الجماعت، ید اللہ علی الجماعت. اس طریقے سے اور اس میں بڑی حفاظت ہے. آدمی سب سے بڑی چیز جو ہے نا کہ آدمی کے اندر تواضع آ جائے، عبدیت اور سادگی. سادگی کو ایمان کی علامت بتایا گیا، سادگی کو. اور حضرت جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسلمانوں کے معاشی مسائل کا تبلیغ میں کیا حل ہے؟ علی بھائی سوال کرتے تو حضرت نے فرمایا کہ صرف اور صرف سادگی اگر آ جائے، دیکھیں کھانا سادہ ہو جائے، مکان سادہ ہو جائے، شادیاں سادی ہو جائیں، سواری سادی سیدھی ہو جائے، کپڑے سادے ہو جائیں، کیا ہے. اور ایک بار ہم لوگ بجنور ایک ضلع ہے مسلمانوں کی اکثر بہت بڑی تعداد ہے وہاں دلی کے یو پی میں بڑے بڑے قصبے اور وہاں تو ہماری جماعت 32 لوگوں کی جماعت اس طلبہ کی. میں خود تھا اس میں. مئی جون کے مہینے، گرمی کا زمانہ، چھٹیاں ہوتی. اب وہاں ہم ایک مسجد میں، ایک قصبہ تھا جلال آباد کا، وہاں پہنچے تو ایک صاحب آئے، ابھی بھی زندہ ہے، ان کا نام شاہد نام ہے ان کا. پیدل بہت پھرے ہیں جنگلوں میں، یہاں سے بہت چل. وہ آئے اس کو موبائل وغیرہ نہیں تھا. یہ سب جماعت پہنچی تو 12 ساڑھے 12 بجے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ جماعت کی دعوت ہے آپ کی. میں نے کہا 32 آدمی کا آپ کیسے دعوت کریں گے؟ کوئی ہوٹل بھی نہیں یہاں، کچھ نہیں. کہنے لگے ابھی تماشا دیکھیے کیسے بنتا. پرانے آدمی، زیادہ اصرار بھی ہم نہیں کر پر. کہنے لگے آپ لوگ اپنا نماز پڑھیے، مشورہ کریے، ظہر اتنے بجے ہے، ظہر کے بعد تعارف کریے، ظہر کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہو جائے. میں نے کہا بہت اچھا. اب اس کے بعد وہی ہوا، اور جیسے ہی تھوڑی سی تعارفی بات ہوئی، دسترخوان 32 آدمی تھے، جماعت بچ گیا. اب اس میں معلوم ہوا کہ گرم گرم ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں اور ابلے ہوئے چاول اور دال جو ہے، گھی پڑا ہوا دیسی گھی، اچار اور لیمو اور اس طرح کی چیزیں. ایسا کھانا تو کتنا آسان. اور سب نے خوب سیر ہو کر کے کھایا، سیدھا سادہ، بڑا اچھا. اس بھوک پر جائے اچھا کھانا. اور پھر میں نے کہنے لگے کہ یہ تو آپ کے نادر صاحب کی بتائی ہوئی ترتیب ہے. ہمارے یہاں بزرگ تھے نادر علی خان صاحب جانتے ہیں. کہ وہ جماعت لے کے آئے تو ہم نے ان کی بڑی پرتکلف دعوت کی. قورمہ بنوایا، بریانی بنوائی، کباب بنایا، زردہ بنوایا، اور یہ سب. تو نادر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ ٹہلتے تھے کھانے کو. کہنے بھائی شاہد ایسی دعوت تم کتنی کر سکتے ہو؟ کہا حضرت میں کسان آدمی، سال میں اگر کوئی خصوصی جماعت آ جاتی ہے آگے کی تو اس کی کر دیتا ہوں، باقی چھٹی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تکلف میں تکلیف ہے، تم تو کسان آدمی، کیا غلہ میرے گھر کا گیہوں، چاول، دال، سبزی، گھی، بھینس پلی ہوئی، یہ سب کہ سیدھا سادہ کھانا بنا دیا کرو. کہ انہوں نے ایسا اصول بتایا
کہ اب اگر مہینے میں 20 جماعت بھی آ جائے تو وہ کھانا نہیں پا. اب کہنے لگے دیکھیے میں نے 32 آدمی کھانا بنایا، 1 پیسہ میرا خرچ نہیں ہوا. کیسے؟ چاول میرے گھر کے، لکڑی میرے گھر کی، لکڑی میں ابال دیا چاول بھگونے میں، اور دال بھی گھر کی، اس کو پریشر کوکر میں ابال دیا، دیسی گھی گھر کا وہ ڈال دیا اس میں، اچار گھر کا بنا ہوا وہ رکھ دیا. اور میری بوڑھی والدہ اور جماعت کی دعوت کرنے کے لیے ان کو جیسے ہابی ہے، ان کو اتنا خوش ہو وہ سب سے پہلے چولہے پہ بیٹھ پہنچ جاتی. تو ان کو دیکھ کر ہماری بیوی بھی اور بچیاں بھی وہ سب لگ جاتی. چاول کچھ بن گیا، کچھ روٹی. کہنے لگے اگر یہ بتائیے اگر میں گوشت بکرے کا بناتا قربان 32 آدمی کے لیے کئے کلو چاہیے؟ کم سے کم 4 کلو تو چاہیے تھا، 4-5 کلو، اور 700-800 روپے کلو ہو تو کتنا گیہوں بیچتا تو میں 3000 روپے ملتا مجھے گیہوں. اب یہ سیدھا سادہ میں نے بنا دیا، اب 1 پیسہ میرا خرچ نہیں ہوا. انہوں نے ایسا نسخہ بتایا کہ میں تو بہت ہی خوش ہوں. اور کام اچھا سادہ کھانا تو کہتے ہیں نا کہ اس کو کمانا بھی آسان، اس کو پکانا بھی آسان، اس کو کھلانا بھی آسان اور پچانا بھی آسان. جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے دسترخوان پر، ہمارے یہاں طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بہت سارے طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں تو معدہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیسے ہضم کروں. یہی لکھا لفظ، کیسے ہضم کروں اس کو. کوئی گرم ہے، کوئی سرد ہے، کوئی ثقیل ہے، کوئی کثیر ہے. اور سیدھا سادہ کھانا ہو تو نہ کوئی چورن کی ضرورت، نہ کوئی کولڈ ڈرنک کی ضرورت، کچھ نہیں ضرورت نہیں. ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ تو بڑے حکمت والے ہیں تو ہماری جماعت سے بات کر لو تھوڑی سی. کہہ رہے تم لوگ ڈاکٹر انجینئر، میں کسان آدمی کیا بات کروں گا. میں نے کہا تجربہ اصل چیز ہوتی ہے. بہت جب اصرار کیا ہم نے تو کہا اچھا بٹھاؤ، اور اس سے کہنے لگے دیکھو نوٹ کرو تم لوگ، میں بات کو تو نہیں 3 باتیں بتاؤں گا تجربے کی. اور یہ کہا کہ 3 قسم کے آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے ذہنی طور سے، یہ نوٹ کر لو. انہوں نے کہا کہ دیکھو آمدنی غیر اختیاری ہے. اللہ نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں کے درمیان روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی. 2 بھائی ہیں، کوئی غریب کوئی تقسیم ہے اللہ کی. اور خرچ اختیاری چیز ہے، خرچ اختیاری چیز ہے. تو اللہ جو آدمی اپنا خرچہ بڑھا دے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. ساری دنیا اس میں پریشان ہے. جو 5000 کما رہا اس کا خرچہ 6000، جو 10,000 کما رہا اس کا 15,000، جو 1 لاکھ کما رہا وہ 1.5 لاکھ کا لانا. یہی پوری دنیا کا اسراف. جس چیز میں اسراف داخل ہو جائے گا وہ جو ہے برکت ختم ہو جائے گی. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ جتنی لکڑی ڈالو کھا جائے گی سب کو. اسراف اگر داخل ہو گیا تو یہ بتایا کہ جتنی آمدنی ہے اسی میں اپنے خرچے کو کنٹرول کرے. کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ. انگریزی میں کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ. جتنا کپڑے اگر 10,000 کی تو اسی میں اب آدمی اس کو اپنی معیار زندگی کو اسی حساب سے فٹ کرے اپنا. ایسے جو ہے تو جو خرچہ بڑھا دے گا اپنا تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر چیز میں سادگی کو اپنائے. سادگی اس طریقے سے. اور دوسرے یہ کہا کہ جو آدمی اپنا مقام اپنے دل میں خود بنا لے گا کہ میں چودھری صاحب، میں فلاں صاحب، ہے نا، میں پروفیسر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب، میں فلاں صاحب، اور اپنے کو سمجھے گا آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، ہے نا، تو وہ ہر ایک سے ناراض رہے گا. دیکھو میری رائے نہیں مانی، مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں بیمار پڑ رہا تو کوئی میری مزاج پرسی نہیں کی. اب وہ ہر ایک سے شکوہ رہے گا، اس کو ہر ایک سے بدگمان رہے گا، ایکسپیکٹیشن کسی سے. اور جب یہ آدمی سمجھے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آدمی اپنے سمجھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور سب سے زیادہ اپنے کو گھٹیا سمجھے، سب سے زیادہ اپنے کو قصوروار سمجھے. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا علی میاں صاحب اور جاتے تھے ان کی خدمت میں، بڑے ان میں اخفا تھا. ہم نے مسافہ کیا جائے کو تو بہت پرتاپ گڑھ کے.
تو وہ ایک اشعار بھی کہتے تھے، ان کے اشعار. تو ان کا ایک شعر تھا، ہے دل کی یہ آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل کی یہ آواز بن جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ہے مجھ کو اس پہ ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. مجھ کو اس پر ناز ہے کہ میں اپنے کو سمجھوں کہ کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. اگر میں اپنے کو سمجھوں کہ میں کچھ ہوں، یہی میری ذلت اور سبب بن جائے گا خواری کا. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے میرا یہ اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر آدمی دل سے بڑی پرسکون زندگی بن جائے گی جب آدمی سمجھے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کا بندہ ہے. تواضع اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. عبدیت، تواضع. سارا فساد جب آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، قربانی. تو دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو آدمی اپنے کو کچھ سمجھے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، عالم تھے، ہم سے چھوٹے تھے، ہمارے بہت دیوبند سے پڑھے ہوئے، کہنے لگے کہ میں مشورے میں پہنچتا ہوں تو مجھے ٹینشن ہو جاتا. کہے کہ ٹینشن ہوتا ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ میں رائے کوئی دیتا ہوں تو میری رائے کو کوئی وقت نہیں دی جاتی. تو میں نے کہا تو آپ بنیادی مشورے کے جو بنیادی اصول ہے وہی ذہن سے نکل گیا آپ کو. بھئی مشورے میں رائے اس لیے دی جاتی ہے، مشورے میں تو رائے دے کے ڈرتا رہے آدمی کہ بھئی کہیں نفس نہ شامل ہو اس میں. اس طریقے سے نہ مانی جائے تو آدمی خوش ہو جائے گا کہ چلو بھائی اپنے نفس کے شرور سے بچ گیا آپ نے، ٹینشن کا ہے تھا. اس طریقے سے ایسے جو ہے. تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آدمی یہ اپنے کو سمجھے بھئی میں تو کچھ بھی نہیں، بڑی مزیدار زندگی ہو جائے گی، پرسکون زندگی ہو جائے گی اس طریقے سے. اور تیسرے آدمی یہ بتایا کہ جو آدمی اپنا مزاج بدل دے گا، مزاج ہوتا نا، کسان کا مزاج، تاجر کا مزاج، پروفیسر کا مزاج، مفتی صاحب کا اپنا ہے. ہر ایک کو اللہ نے بتایا نا فرق مراتی. جس کو اللہ نے جہاں رکھا اسی میں خوش رہے آدمی، ہے نا اپنا. کہنے لگے جیسے میں کسان آدمی ہوں تو کسان آدمی کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی جفاکشی کا ہونا چاہیے، سادگی کا ہونا چاہیے. بھئی چپل پہن لے، لنگی پہن لے، اپنا جو کھیت میں کام کرے. اب کہنے لگے میں پروفیسر آپ لوگوں کے مزاج پر آ جاؤں، کوئی علی گڑھ کی شیروانی بناؤں، علی گڑھ کا پاجامہ بناؤں اور ناگرا جوتا پہنوں، تو آپ بتاؤ میں جا کے کسان میں کھیت میں کھیتی کر پاؤں گا؟ کتنی پریشانی ہو جائے. اور پروفیسر اگر ہمارے مزاج پر جائے، پھٹیچر بن کر کے چلا جائے، لڑکے کوئی ہوٹنگ مچائیں گے، کوئی بات بھی نہیں سنوں گا. بھائی اس کو سلیقے سے رہنا چاہیے اپنا، اس ایسے طریقے سے. تو جو اپنا مزاج بدل دے گا وہ پریشان ہوگا، جو اپنے کو کچھ سمجھے گا وہ پریشان ہوگا، جو اپنا خرچہ بڑھا دے گا آمدنی سے زیادہ وہ پریشان ہے. یہ تین باتیں انہوں نے بڑی پتے کی بتائیں، بہت پہلے کی بات. ہم نے امریکہ میں جا کے مذاکرے میں یہ کہا تو امریکہ میں یہ تینوں چیزیں بہت ہی زیادہ ہیں. امریکہ میں ایگو تو بہت ہے وہاں، آئی ایم امریکن ہے نا وہ. اور اسراف، ہر چیز یوز کرو، ہر چیز وہاں تو استعمال کرو، پھینکو، اس طریقے سے. اور اسراف ہی اسراف ہے. تو وہ جو بات وہ امریکہ والے جب آئے وہاں انڈیا میں تو کہنے لگے کہ وہ کسان کی بات کو ہم لوگوں سے بڑا فائدہ ہوا، ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں تینوں باتوں کا، تینوں باتوں کا اپنا اس طریقے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو مسجد وار ترتیب ہے، اس لیے میں کوئی ترتیب سے نہیں عرض کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں قرآنوں کا مجمع ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن لے اس چیز کو، جو مقصود ہے مسجد وار جماعت کا کام جو ہے. ہر ساتھی سمجھے کہ میری ضرورت ہے مسجد کی جماعت بنانا اور اس کے ساتھ یہ 5 کام کرنا جو ہے. 3 کام تو روزانہ کرنے کے، جیسے مشورہ ہے، تعلیم ہے اور 2.5 گھنٹے کی محنت. مشورہ جہاں پر صحیح ہوگا وہاں ساتھیوں کی صلاحیتوں کا استعمال صحیح ہوگا، اور جہاں مشورے میں گڑبڑ ہوگی وہاں جو ہے دل پھٹ جائیں گے، اجتماعیت ختم ہو جائے گی، آپس میں بدزنی پیدا ہو جائے گی.
بدزنی بدزن. اور اجتماعیت کے اوپر اللہ کی طرف سے مدد ہے. بتا رہے تھے ہمارے بزرگ نے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ساتھیوں میں جب آپس میں حسن ظن ہوگا اور آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی مدد کے دہانے کھل جائیں گے اللہ کی مدد کے. اور اگر ساتھیوں کے دل آپس میں اگر ٹوٹ گئے اور انتشار ہو گیا تو مدد رک جائے گی، آئی ہوائی مدد رک جائے گی. اس کے لیے مشورہ جو ہے نا، مشورے کے فائدے جو ہیں بتائے گئے، مشورے سے دل جڑتے ہیں، مشورے سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، مشورے سے مشورہ فکروں کا تعدیہ ہے، مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ سے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ڈالی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ندامت سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ سارے فضائل مشورے کے. لیکن اس کے آداب کی جب رعایت کی جائے گی تب خیریں آئیں گی. مشورے میں سارے ساتھی فکر مند ہو کے بیٹھیں، پہلے سے کوئی ذہن سازی کر کے نہ بیٹھیں اپنے کی یہ چیز مشورے کا ٹھپا لگوانا ہے، طے کرانا، ایسا نہیں. اسی وقت اور امانت سمجھ کے رائے اپنی پیش کریں. رائے میں بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ رائے جو ہے ایسے دی جائے امر کے طور پر نہیں دی جائے. ایک ہوتا امر، ہوتا ایک عرض. رائے دینے کا جو انداز ہو وہ عرضی پیش کرنے کا ہو، یعنی تواضع کے ساتھ میری یہ رائے ہے، یہ نہیں اپنی رائے منوانے کا. یہ آداب میں سے ہے. کسی کی رائے کی تخفیف نہ ہو، کسی کی رائے کی کاٹ نہ ہو، کسی کی رائے کا ہلکا پن نہ آئے، اپنی رائے پر اصرار نہ ہو. ایسے جگہ مشورہ کیا جائے گا تو اس مشورے میں خیر آئے گی اللہ کی طرف، اور اس سے سارے فوائد، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی اس میں. جیسے میں نے بتایا نا ہر ایک کی تاثیر، اور سارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کا استعمال ہوگا اس طریقے سے. تو یہ مشورہ جو روزانہ کا ہے نا، فکروں پر جڑنا، اس سے فکریں بڑھیں گی. کیا مشورہ کرنا ہے؟ ٹارگٹ ہو ہمارے سامنے. جیسے میں نے بتایا نا بھائی 50 مکان ہے، اب یہ 10 آدمی کی یا 20 آدمی کی جماعت ہو، یہ بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھے کہ یہ 50 گھر جو ہے نا کیسے 100% دیندار بن جائیں، کیسے دیندار بن جائیں، دین کے مددگار بن جائیں. ہر بالغ مرد جو ہے یہ نماز میں آنے والے بن جائیں، ہر گھر میں فضائل کی تعلیم زندہ ہو جائے، ہر گھر سے خروج زندہ ہو جائے. یہ ٹارگٹ ہو. ہر گھر میں جو ہے ذکر زندہ ہو جائے، تلاوت زندہ ہو جائے. یہ ٹارگٹ ہو مسجد و جماعت. جب تک کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا نا کام آگے نہیں بڑھتا. ٹارگٹ دیا جاتا ہے، کمپنیاں ٹارگٹ دیتی نہیں، ٹارگٹ. تو ہر مسجد و جماعت کے سامنے یہ ٹارگٹ ہو کہ بھئی یہ ہمیں اتنی محنت کرنی ہے. اب اس کے لیے جب سب کی صلاحیتیں سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے، سوچیں گے تو اللہ سجھائے گا اس طریقے سے. وہیں تھائی لینڈ میں ہم لوگ ایک شہر ہے دینانگ، تو حنیف بھائی کے ایک چھوٹے بھائی رہتے تھے وہاں، تو ان کو بڑا کاروبار تھا ایکسپورٹ وغیرہ کا، سب برما کا بارڈر وہ لے گئے. اس کا بڑا ایئر کنڈیشن چیمبر تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا سب پورا. مجھ سے کہنے لگے ہماری مسجد کی جماعت تو بنی ہوئی ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن 10 آدمی سے زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا. اس سے پوچھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ بتائیے آپ مسجد وار جماعت کا جو مشورہ ہوتا ہے، جتنی فکر لے کے بیٹھتے ہیں، اور جب آپ اپنے آفس میں جو آپ کا بزنس کا جو ایکسپورٹ آفس جو ہے اس پر اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو جتنی فکر اپنی بزنس کی لے کے بیٹھتے ہیں اتنی فکر مشورے میں ہوتی ہے. تو ہنسنے لگے، کہتے اس کا سواں حصہ بھی نہیں ہوتا. وہاں تو بیٹھ جاتے ہیں مشورے میں بس ویسے رہتے. میں نے کہا جتنی فکر آپ کی مشورے میں ہے اتنی فکر اگر بزنس کی ہو تو بزنس چلے گا آپ کا؟ وہ تو 1 سال میں فلاپ ہو جائے گا. کہ بس سمجھ میں آ گیا بھائی. اس لیے حضرت جی کہتے تھے بھائی اس کام کو اپنا کام بناؤ. کیا مطلب ہے کام بنانے کا؟ صلاحیت فکر ہے اس سے لگائیں. تو مشورے میں پورا ایک ٹارگٹ بنا کے پھر بیٹھ کے سوچے کس سے. اب اس کی اپنا جوڑی بنا دے بھئی، اگر 10 آدمی ہیں یا 12 آدمی ہیں تو 3-4 جماعتیں بنا دی اور 12-15 مکان ایک دے دیے. بھئی یہ آپ 3 مہینے تک کرو اس کو. دیکھو یہ آپ 3 آدمی کی جماعت ہے، اب یہ 3 روز جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ 12 یا 15 مکان ہیں، اس پر جا رش تو ایک دن ہوگا ہفتے میں، وہ تو الگ ہے.
باقی آپ حکمت کے ساتھ یہ نہیں ان کو وحشت ہونے لگے گی، بلکہ وہاں جا کے ان سے ٹائم لے کے بیٹھ کے ایمان کی آخرت کی پوری سنجیدگی کے ساتھ اکرام کے ساتھ، اور کہتے ہیں موقع شناسی، مزاج شناسی، مردم شناسی، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ وہاں جا کر کے اگر آپ بیٹھیں گے ہمدردی لے کے، خیر خواہی لے کے، سب سے پہلے تو یہ تفقد کریں گے 12 مکان میں کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے 3 دن لگائے ہوئے ہیں، کتنے چلہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب ایک ڈائری پورا نوٹ ہو پورا ہے نا سب کی۔ اب اسی کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے کی جو ملاقاتیں ہوں گی، اب آپ بتائیے اگر 15 مکان ملے ہوئے ہیں آپ کو 3 مہینے کے لیے، اور تو اور معلوم ہوا روز ملاقات کریں گے، کوئی گھر بچے گا؟ یہ تو مثال میں نے دی۔ اور جا جا کر کے اگر ان کی محنت کریں گے تو آپ 2.5 گھنٹے کی جو محنت جو ہے اتنی مؤثر ہے۔ بس میں ابھی ہمارے ہاں جوڑ تھا ہمارے یو پی کا، تو سورت سے ایک ساتھی آئے بڑے پرانے مولانا، ہم نے کہا 2.5 گھنٹے کو آپ کھولیے ذرا سا، تو وہ لوگ 2.5 گھنٹے بتا رہے تھے کہ ایک شہر ہے جیسے وہ نا بڑودہ اور گودرا بیچ میں، تو کہنے لگے ایک ساتھی ان کی مسجد وار جماعت کا وہ جیسے گودرا کے مالو بڑودہ میں جا کے سروس کر رہے، صبح اپنا ٹرین سے جاتے رات کو لوٹتے، اب 2.5 گھنٹے والوں کو ملتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیے اس جماعت کو اتنی فکر کہ یہ ساتھی اتنے دن ہو گئے ہماری ملاقات ہو نہیں پہلے کیا کریں، اب سوچیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا چلو ایسا ہے کہ آج ہم جو ہے گودرا سے اور بڑودہ تک کا جو ہے ایک ٹکٹ لے لیتے ہیں جو، اور اس سفر میں اس کے ساتھ بات کر لیں گے، وہ ٹرین میں جا کے ساتھ ہو لیں گے اور اس سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ پتہ لگا لیا کہ اس گاڑی سے جاتے ہیں، وہ جا کے ٹکٹ لے کے اور اس کے بغل میں جا کے بیٹھ گئے، ڈیلی جو ٹرینیں چلتی، اور اس کے بعد ان سے پوری بات سفر میں کی اور کہا کہ بھائی دیکھو آپ نیت کرو کہ میں روزانہ، کہا بھائی میں 10 بجے رات کو لوٹتا ہوں وہاں سے سر، کہ 10 بجے تم آدھا گھنٹہ ملاقات کر لیا کرو۔ اس نے حامی بھر لی، تو اب اس کے بعد وہ لوٹ آئے، وہ 2.5 گھنٹے ملاقات کے لیے وہاں سے سفر کیا باقاعدہ ٹکٹ لے کے، اور وہ ابھی سنایا ہم لوگ جب آ رہے تھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے، کہنے لگے وہ جب وہ ساتھی جو ہے جب اس نے حامی بھر لی تھی، جب وہ لوٹے تو اس نے 10 بجے رات کے 10 بجے رہے تھے کہ میں 10 بجے کس سے ملنے جاؤں، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ بھئی میں شروعات کرنی ہے مجھے، تو میں اللہ کا نام لے کے نکلا، تو دیکھا کہ ایک مکان میں لائٹ جل رہی تھی اور بڑا مکان، ایک نوجوان اترا اوپر سے اور اپنی گیریج کھولی اور گاڑی اسٹارٹ کرنے والا تھا، اور میں اس پر روک لیا، میں نے نام پوچھا تو مسلمان، کہا کہ اے بھائی دیکھو پہلی 2.5 گھنٹے کی ملاقات، کہنے لگے میں نے اس سے کہا بھائی دیکھو کامیابی ناکامی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ موٹی موٹی بات ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی، جو موٹے موٹے جملے ان کو بتائے، اور تم ایسا کرو کہ میں اتنے بجے آتا ہوں تم میرے ساتھ ملاقات نہیں کیا کرو، تو اس نے بھی حامی بھر لی، اور اس کے بعد معلوم ہوا وہ واپس چلا گیا، گاڑی پھر وہ گیریج میں رکھی اوپر چلا گیا۔ اب یہ آ کر کے اسی کے ساتھ ملاقات وغیرہ کرنے لگے، کئی دن کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی تو تم کہاں جا رہے تھے اور کیوں رک گئے؟ تو وہ بتانے لگا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میں جو یونین کے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو میں الیکشن میں 2-3 سال سے جیت رہا تھا اور اس بار میں ہار گیا ہوں، تو میں اتنا دل برداشتہ تھا کہ میں جا رہا تھا سوسائڈ کرنے کے لیے، میں اتنا نروس، میں بریک ڈاؤن ہو گیا تھا میرا، لیکن جب تم نے یہ بات مجھ سے کہی کہ کامیابی ناکامی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میرا ایک دم ذہن بدل گیا، ارے جس اللہ نے 3 سال مجھے کامیاب کیا، تو اگر اس میں یہ بھی کوئی کام، اگر میں ہار گیا تو یہ مجھے جان دینے کی ضرورت اس پہ، تو ایک دم میرے دل پر جیسے مرہم لگ گیا اور میں چلا گیا۔ تو وہ سنا رہے تھے دیکھو 2.5 گھنٹے اتنے مؤثر، ایک آدمی خودکشی کرنے سے بچ گیا، ہمیشہ کی زندگی اسی بچ گئی، دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی، یہ ہے 2.5 گھنٹے اس طریقے سے۔ تو 2.5 گھنٹے اگر ہم جو ہے نا دیکھیں اس میں ٹارگٹ بنا کر کے، اگر 2.5 گھنٹے کی کوئی فرد نہ چھوٹے، ایمان آخرت یہی سنانا،
کیا ہے؟ دنیا تو فانی ہے. اچھا، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہر ایک کو سمجھانا اس چیز کو 2.5 گھنٹے میں. تو یہ 2.5 گھنٹے اگر اس طریقے سے ہوں گے نا، تو دیکھیے ایک ٹارگٹ ہمارے سامنے پڑے گا ہر چیز میں. اس طریقے سے جہاں 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں سے میں نے انگوٹھے کی طرف مشورہ اور 2.5 گھنٹے. اور گھر کی تعلیم سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمزوری ہے گھر کی تعلیم میں. گھر کی تعلیم ہر جگہ جہاں کی کارگزاریاں آتی ہیں، اور حالانکہ سب سے آسان ہے گھر کی. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں. تو آپ بچوں کو اور عورتوں کو کیسے دی ان کے اندر آخرت کی فکر آئے گی؟ وہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے. حضرت جی فرماتے تھے اصل عورتوں کا کام گھر کی تعلیم ہے، اور مردوں کو اپنی نگرانی میں کرانا چاہیے. اپنی نگرانی میں خود بیٹھیں، فضائل صدقات پڑھیں، اور اس طریقے سے پڑھیں. عورتیں اگر دیکھیے ان کا اگر ذہن بن گیا تو دین کے کام میں معاون بنے گی. ورنہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر عورت کا بچے کا مزاج دینی نہیں بنا تو یہ دیمک بن جائیں گے. دیمک ہمارے عمل کو چاٹ ڈالیں گے، ایسی ایسی فرمائشیں کریں گے، ہمیں فتنے میں ڈال دیں گے، کمائی پوری نہیں ہونی ہو. وہی 2001 میں ہماری جماعت جو ہے نا، امریکہ میں سالٹ لیک ایک شہر ہے، سالٹ لیک سے اور لاس ویگاس جو جوؤ کا شہر ہے، وہاں ایک صاحب چھوڑنے گئے، عبدالرشید نام تھا ان کا، گاڑیوں کا بزنس تھا ان کو. آپ سوچئے عشاء کے بعد لے کے چلے ہم لوگوں کو، اب 600-700 کلومیٹر ہوگا، اور تہجد کے وقت پہنچا دیا وہاں. اتنی نصرت. جب وہ کالے لوگوں کی مسجد تھی، جب وہاں چھوڑ کے پھر وہ معلوم ہوا کہ جانے لگے، تو نماز کے بعد ہم نے شکریہ ادا کیا ان کا. کہنے لگے، رک گئے وہ، کہنے لگے کہ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے، آپ لوگ جماعت لے کے آئے ہمارے یہاں وہاں. کہنے لگے کہ میں اپنا حال بتاتا ہوں کہ میں گاڑیوں کا بزنس کرتا تھا، 16 گھنٹے کام کرتا تھا، اور میری بیوی نہیں لگی ہوئی تھی دین میں اور نہ دین کی محنت میں. وہ ہر چوتھے 5ویں سال کہتی تھی کرکری بدلو یا آؤٹ ڈیٹ، سب کرکری باہر، فرنیچر بدلو، دوسرا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، دوسرا لاؤ. اب اسی کی ساری فرمائش کرنے میں میں بیل کی طرح کھٹا رہا. اب جماعت آئی، معلوم ہوا میں نے گھر میں تعلیم شروع کی، پھر ان کا وقت لگوایا. اب کہنے لگے کہ میرا خرچہ جو ہے تک جتنا ہوتا تھا اس سے 1/4 سے بھی کم ہو گیا، بیوی میں مزاج بن گیا. اب میں چند گھنٹے گاڑیوں کا کام کر لیتا ہوں، باقی وقت جماعت کی نصرت کے لیے. تو شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے جماعت والوں کا، میں بیل بنا ہوا تھا، میں فارغ کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے. تو گھر کی تعلیم میرے بھائی اور دوستو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے دین کے کام میں معاون بنے، اور ہماری ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچیں گے؟ جب وہ دیندار بنیں گے، ہے نا، سنت کے پابند بنیں گے اس طریقے سے. تو اس کے لیے آج کل دیکھیے نئی نسل، چاہے عورت ہو چاہے بچے ہو، بہت حساس ہیں. سختی کا زمانہ نہیں چل سکتا. اگر سختی کرے گا تو کہتے ہیں عورت جو ٹیڑھی پسلی کی طرح سے، یہ پسلیاں ٹیڑھی ہیں، اسی سے کام لیا جاتا، سانس لیتا نا، دل اور دماغ، دل اور پھیپھڑا سب اسی سے حفاظت ہوتی ہے. پسلی اگر ٹوٹ جائے تو اس میں پلاسٹر بھی نہیں ہوتا، اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے جڑنے دو اس کو. تو عورت کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے ٹوٹ جائے گی. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دین کی بات ان کو بتا دے، کتاب پڑھ کے سنا دے، ہاتھ دھو کے پیچھے نہ پڑے، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے، ٹوٹ جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے فضائل کی تعلیم. اثر بھی بہت جلدی ہوتا ہے ان پر، اچھی بات کا بھی ہوتا. تو گھر کی تعلیم آپ شروع کر دیں، دیکھیں ایک دم گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. سب ساتھی کی نیت کیا خود حکمت سے پیار، اور فضائل صدقات کو زیادہ پڑھیں خوب. اور پہلے اسے کو پڑھیں، فضائل صدقات میں پوری معاشرت ہے، صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی کا بیان ہے، زہد کا ہے، آخرت کی باتیں ہیں، سب چیزیں ہیں اپنا جو.
اس طریقے سے خوب پڑھ کے سنایا جائے اس کو. تو یہ 3 کام اگر ہونے لگے گا نا دیکھیے تو ایک دم ماحول، گھر کا ماحول بدلے گا، محلے کا ماحول بدلے گا اور سب چیز میں ترقی ہوگی. باقی دیکھیے گشت جو ہے نا یہ تو ہفتے میں 1 دن ہے، عمومی گشت 1 دن. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا 1 دن ہے گشت، روز نہیں ہے، ہر نماز کے بعد نہیں ہے گشت. اور گشت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ گشت میں باہر جماعت جاتی ہے دعوت دینے کے لیے، کچھ ساتھی استقبال پر ہوتے ہیں، دعوت کے اندر بات ہوتی رہتی ہے، کچھ دعا ذکر، یہی تو ہوتا ہے گشت. اور یہ ہفتے میں 1 دن ہے. روز اگر گشت کریں گے لوگ تو وحشت کھانے کا لگے. ہمارے ہاں یونیورسٹی میں ہاسٹل ہے نا تو ہفتے میں 1 دن بریانی ملتی ہے لڑکوں کو، 1 دن. تو پورے اتوار کو دوپہر میں تو لڑکے انتظار میں رہتے ہیں کہ بریانی ملے گی. دیوبند میں 15 دن کے بعد ملتی بریانی، تو لڑکے منتظر بریانی مشہور. اب اگر کسی کو روز بریانی کھلائی جائے اور 3 بار بریانی کھلائی جائے، ناشتے میں بریانی، دوپہر میں بریانی، رات کو، تو بریانی کی قدر رہے گی ہے نا. اور ہفتے میں 1 دن تو پورے منتظر رہتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ کہتے ہیں یہ عمومی گشت جو ہے نا وہ 1 دن ہے ہفتے میں. اب اگر معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد کریں گے گشت اور وہی، تو کیا ہوگا کہ لوگ وحشت کھانے لگیں گے، ختم ہو جائے گا کام. جس چیز کو ختم کرنا اس کو مشکل بنا دو، آسان بنا. حضرت جی کہتے تھے کام کو آسان بنا کے پیش کرو تاکہ ہر آدمی کر سکے. 1 دن جو گشت ہو نا اس کو خوب اہتمام سے کریں. ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر گشت اتنے اہتمام سے کرو کہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ. اگر گشت قبول ہوگا تو دعوت قبول ہوگی، دعوت قبول ہوگی دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی ہدایت آئے ملے گی، خود کو ملے گی. گشت کو خوب اہتمام کے ساتھ کریں. پہلا گشت جو اپنی مسجد، جس دن گشت ہو اس دن سے خوشی کی کیفیت ہو کہ آج گشت کا دن. پہلے سے لوگوں کو بھائی آج اپنا گشت ہے، سب اپنا جیسے کوئی تقریب ہونے والی ہو ایسی خوشی دوڑ ہو. ایسے دوسرا گشت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جماعت بنا کے، میاں جی محراب صاحب کہتے تھے بھائی کمزور مسجد جہاں مسجد و جماعت کمزور ہے یا نہیں ہے، جماعت کی شکل میں جاؤ، چاہے 5 ساتھی ہوں 10، جماعت کی شکل میں جاؤ. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا، یہ نہیں فرزن پہنچ گئے. اب وہاں جا کر کے دوسرا گشت کچھ دن تک کرو، مہینہ 2 مہینے، تاکہ مسجد و جماعت بن میں آ جاؤ، کچھ ساتھی کھڑے ہو جائیں وہاں. اور ان کو اگر پوری جماعت نہ بنے اپنے ساتھ سے روزہ لگاؤ. کبھی کبھی 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں وہاں جا کے کرو، اس سے دوسری مسجدوں میں کام کھڑا ہوگا دوسرے گشتوں کے ذریعے. دوسرے گشتوں یہ 2 گشت جو ہے نا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی بیک بون جیسے کہتے ہیں. اور ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ 2 گشت جو کرتا رہے گا آدمی، اس کے اندر تواضع، اس کے اندر حلم، اس کے اندر اکرام مسلم، اس کے اندر مزاج میں عمومیت، کی ساری صفات پیدا ہوں گی گشت کے ذریعے. اور موت تک چلتا رہے گا آدمی اگر گشت کرتا رہے گا اس کام میں. اور اگر گشت چھوڑ دیا، اپنا گشت چھوڑ دیا تو کچھ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اس لیے یہ میں نے بتایا نا یہ بنیادی اساسی اعمال ہے. گھر کی تعلیم، مشورہ، 2.5 گھنٹے کی محنت اور یہ 2 گشت. ہر ساتھی کو اپنی ذات سے اہتمام کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا. بہت سے ہمارے ہندوستان میں ایسے ساتھی ہیں 25 سال سے گشت نہیں چھوٹا ان کا، دوسرا گشت پہلا گشت. ایسے استقامت والے ساتھی، ایسے لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام چلاتے ہیں. اور ہفتہ طے کر کے سہروزہ لگانا مہینے میں، ماہانہ ترتیب، ہفتے کی ترتیب، روزانہ کی ترتیب یہ ہے. اور زندگی کی ترتیب، اصل آسان ترتیب زندگی میں 1 بار 4 مہینے، یہ تو سالانہ زندگی کی ترتیب. پھر سالانہ ترتیب، سال کا چلہ طے کر کے، مہینہ طے کر کے. پھر ماہانہ ترتیب 72 گھنٹے ہفتہ طے کر کے. اور پھر روزانہ کی ترتیب کم سے کم، یہ ادنا ترتیب ہے. ادنا وہ فرماتے تھے اگر کوئی ادنا پر بھی جم جائے گا اور اپنی کمائی، معاملات، اخلاق صحیح رکھے گا تو
کتنا بڑا ولی ہو کر دنیا سے جائے گا میں نہیں کہہ سکتا، کتنا بڑا ولی اگر ادنا ترتیب پہ جم جائے تو. اور اگر آگے کی اللہ توفیق دے بھائی کسی کو ہر سال 4 مہینے لگانے کی اور معلوم ہوا کہ اور 8 گھنٹے لگانے کی تو اعلیٰ اس کے ذریعے سے اور ملکوں میں علاقوں میں کام، لیکن ادنا پہ ہی دیکھے کتنے لوگ جمنے والے ہیں. ادنا اگر جیسے ہمارے 20 ساتھی ہیں تو اگر 5 بھی اگر 4 ہفتوں میں بڑھ جائیں اور سب مل کے محنت کریں تو ہر ہفتے 1 یا 2 جماعتیں نکلنے لگیں. ہم نے دیکھا ہمارے علی گڑھ میں ایک مسجد ہے عمر نام ہے، وہاں 2.5 گھنٹے خوب تو وہاں 7 8 جماعتیں نکلتی ہیں سروزہ کی ایک مسجد سے، بس وہ 2.5 گھنٹے صحیح طرح سے لگاتے ہیں اور دیہاتوں میں لے جاتے ہیں اور جماعتوں سے جماعتیں نکالتے ہیں. جتنی سہروزہ نکلتی ہیں اتنا ہی اس مسجد سے چلے کی جماعتیں بنتی ہیں سال میں. یہ اصول اگر سہروزہ صحیح لگے گا، جس کا سہروزہ لگے گا وہ خود بخود چلہ لگائے گا، اپنے ساتھ جماعت بنائے گا. تو یہ 3 دن کی ترتیب، یہ نہیں کہ سارے ساتھی یا کئی مسجدوں کے مل کر چندے والی جماعت بن جائے اور چلی جائے تو اس سے کام بڑھے گا نہیں. ہر مسجد جو ہے اپنی جماعت نکالے، چاہے 6 ساتھی ہوں تو اب جماعت بن گئی 6 ساتھی کوشش کریں. اور 2.5 گھنٹے کی اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب جماعتیں ہی جماعتیں بن جائیں گی. ہم نے دیکھا آج کل ماشاءاللہ گجرات کی جماعتیں ہمارے آ رہی ہیں، یو پی وغیرہ میں بہت اتنا جم کے محنت کرتی ہیں. ایک جماعت آئی آنند کی 4 مہینے کی، تو ہمارے علی گڑھ سے قریب بہت سخت زمین ہے، وہاں قصبہ ہے بہت پرانا قصبہ، جلیسر نام ہے اس کا، ایٹا ضلع میں. انہوں نے 4 مہینے ایک ہی قصبے میں لگا دیے. آنند کی جماعت تھی وہاں کی. تو وہ 2 ہماری کلینک، ہم جب علی گڑھ میں رہتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ آئے دکھانے کے لیے، فون کیا کہ بیمار ہیں امیر صاحب. اور ان کے جو امیر تھے وہ پروفیسر تھے، ریٹائرڈ، 65-70 سال عمر ہوگی، پروفیسر ریٹائر. وہ 4 مہینے جماعت لے کے گئے تو بڑھاپے میں، اور ان کے داماد ساتھ میں. تو وہ گاڑی سے لے آئے، ہم نے خیر دیکھا ہوگا تو ان کے گھٹنے میں درد تھا. میں نے کہا یہ تو بڑھاپے کی بیماری ہے، اس کا بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، تو بڑھاپا تو ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ جو جوڑ ہے نا بڑھاپے کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اس کے جو لعاب وغیرہ ہوتا ہے. تو خیر وہ مالش ولی کو دوا ہم نے لکھ دی. اور وہ جو ان کے داماد تھے وہ نوجوان، وہ کہہ رہے تھے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا شدید. تو میں نے پوچھا کہ کتنے گھنٹے ملاقات کرتے ہو؟ تو کہا 2.5-3 گھنٹے پھرتا رہتا ہوں پیدل جماعت نکالنے کے لیے. میں نے کہا یہ تھکان کا درد ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اور اس میں ہم نے کہا کہ گرم پانی کر کے اور لاہوری نمک ڈال کے اسی سے کائی کرو بس، اور تیل مل لیا کرو، تھکان دور ہو جائے گی اس طرح سے. تو انہوں نے بتایا کہ 4 مہینے میں 90 جماعتیں نکالی سہروزہ، 90 جماعتیں سہروزہ، اور 5-6 جماعتیں نکالی جو ہے چلے کی، اور 1 جماعت نکالی 4 مہینے کی. اس طریقے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں خود گیا اس قصبے میں، 3 دن کی مستورات کی جماعت میں. بڑا خوش تھے لوگ اس جماعت کو یاد کر رہے تھے. اور بھی جماعتیں خط پڑی ہوئی تھی، پالنپور کی کہاں تھی. تو یہ تو کام ہے، اگر قربانی کے ساتھ اگر سہروزہ ہم لگائیں جا کے، جماعتوں سے جماعتیں نکلیں، جماعتوں سے جماعتیں نکلیں اس طریقے سے. کتنے بجے ختم کرنا ہے تو پیسنجر جب کہیں گے ہم روک دیں گے. تو تو بات کی تھا، کوئی بیان تقریر نہیں ہے نا. 11:30 10:30 پہ شروع ہوا ہے تو 12:30 پہ ختم کر دیں. کیا رائے ہے بتائیے؟ یہ ابھی ختم کر دیں. ظہر کی نماز کتنے بجے؟ 1:15 بجے ہے. کیا رہا امیر صاحب؟ 12:30 تک چلے؟ 10:30 پر شروع ہوا. جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے عرض کیا نا بھائی، یہ مذاکرے کے طور پر جو ہے کہنے والا بھی محتاج. مذاکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ کرنے والوں کو بھی نفع ہو اور سننے والوں کو بھی نفع ہو. اور ہمارے ہاں یوسف بھائی پالن پوری رحمت اللہ علیہ تھے. 2.5 گھنٹے آ کے انہوں نے علی گڑھ میں شروع کرایا. ہم نے 2.5 گھنٹے تفصیل سے بنایا. مسجد وار جماعت بنا، حضرت جی نے ان کو بھیجا تھا مسجد وار جماعت بنانے کے، میاں جی محراب صاحب کو اور یوسف بھائی پالن پوری کو. تو میاں جی محراب صاحب نے تو ہماری مسجد میں بنائی جماعت، عملی طور سے جماعت کیسے بنے مسجد وار، اور 5 کام سمجھایا.
یوسف بھائی پالن پوری نے سنولہ صاحب کی مسجد میں بنائی اس طرح سے 2.5 گھنٹے کیسے لگانا 5. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو یونیورسٹی ہے, یہاں 2.5 گھنٹے کیسے چلیں گے, 5 کام کیسے چلیں گے. وہاں تو پہلے وہی 24 گھنٹے کی جماعت نکلتی تھی اور گشت کر لیا اور سنڈے کے بعد اتنا کام اور گھر میں چھٹی چلے گئے. حضرت جی نے باقاعدے بھیجا دونوں بزرگوں کو کہ جا کے یہ مقامی کام سمجھاؤ. اور پھر ماشاءاللہ پھر ہمارے بڑوں نے لیا کہ جب حضرت کی منشا ہے تو اس کو سمجھا. پھر ایسا سمجھا کہ ماشاءاللہ پھر مسجد و جماعت کا جب کام شروع ہوا تو ایک دم کام ہمارا کئی گنا بڑھ گیا. اور پھر جو ملکوں کی شورا آتی تھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ وہاں بھیجتے تھے, جاؤ مسجد و جماعت کا کام وہاں دیکھو علی گڑھ میں. اور نادر صاحب کا پورا سفر کرایا میاں جی محراب صاحب کے ساتھ پورے ہندوستان کا مسجد و جماعت بنانے کے لیے اس طریقے سے. تو یوسف بھائی پالن پوری سے ایک جگہ جوڑ تھا یو پی کا, تو اس میں یوسف بھائی نے بتایا کہ پرانے ساتھی جمع تھے. حضرت جی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک چیز سمجھنے کی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام اتنا اونچا ہے کہ اگر آدمی اس میں 3 دن اگر کوئی لگا لے سلیقے سے تو اسی میں زندگی بدل جاتی. چلے میں کتنے لوگ بدل گئے, پہلے چلہ لگا کے تہجد گزار بن گئے, 4 مہینے لگا کے اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے لیے قبول کر لیا ان کو لیے. لیکن آج کل یہ بھی جب کام پھیل گیا پوری دنیا میں تو بہت سے لوگ حالانکہ اس کام میں لگ کر کے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے لگے ہوئے ہیں, لیکن زندگی میں جتنا بدلاؤ آنا چاہیے معاملات کی لائن سے, اخلاق کی لائن سے, معاشرت کی لائن سے, سنت کی لائن سے, اس میں جو ہے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اتنا وقت لگانے کے بعد کیوں نہیں تبدیلی آ رہی. یہ حضرت جی سے سوال ہے. تو حضرت تو بہت خاموش رہتے تھے. نے دیکھا حضرت نے ساتھیوں سے کہا بھائی سوچو بھائی کہاں لیکیج ہے, کہیں لیکیج ہے اس کا مطلب, ورنہ یہ کام تو اپنی جگہ ظاہر ہے مؤثر ہے. پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی برتن ہے بڑا سا, اس میں سب لوگ 1-1 لیٹر دودھ ڈالیں اور سینکڑوں آدمی ڈالیں تو پورا 1 کنٹل دودھ ہو جائے گا. لیکن چند گھنٹے کے بعد دیکھیں تو اس میں تو 1 قطرہ دودھ نہیں بچا. کہاں گیا بھائی؟ تو پتہ چلا اس کی جو باٹم ہے اس میں کوئی سوراخ ہے, جو اوپر سے ڈالا جا رہا ہے نیچے زمین میں جذب ہو رہا. تو اگر آدمی اس میں قربانی دے رہا ہے, وقت بھی لگا رہا ہے, وقت جان بھی لگا رہا ہے, مال بھی لگا رہا ہے, لیکن اگر زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے, وہی آخرت کی فکر, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, اتباع سنت, اخلاق اچھے ہو رہے ہوں. اخلاق کو کہا گیا دعوت کے اوزار ہیں. اخلاق جیسے آدمی کے ہوتے ہیں کسان کے اوزار, ڈاکٹر کے, دائی کے اوزار کیا ہیں؟ دوسروں کو نفع پہنچانا اپنے جان و مال سے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو کہیں سے لیکیج ہے نا. پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی, کہا کہ بھائی دیکھو اس کام میں کچھ خصوصی اعمال ہے, کچھ عمومی اعمال ہیں, اور سب ضروری ہیں اور سب کی اہمیت ہے, کسی کو گھٹانا بڑھانا نہیں, اور سب سنت سے ثابت. مشورہ جیسے میں نے بتایا, مشورے کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ خیر اب اس کے لیے کوئی امیر ہوگا, کوئی فیصل ہوگا, کوئی شورا ہوگی, سب ضرورت ہے کی چیز, لیکن ہے خصوصی عمل یہ مشورہ. اور خصوصی ملاقاتیں یہ بھی سنت سے. آپ طائف تشریف لے گئے, پہلے سرداروں سے ملے, تو جماعت کہیں جاتی ہے تو کہتے ہیں خواص سے ملے پہلے, جس لائن کے خواص بھی ہوں, بھی سنت ہے. ایک ایک خواص ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, کتنا کام ہوا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے, کیسا کام ہوا. یہ بھی ضروری ہے خصوصی لوگوں کو لگانا, ملاقات کرنا. اور اسی طریقے سے بیان تقریر. تو ہمارے ہاں بیان کیا مذاکرہ ہے, مشورے سے جس کا طے ہو جائے تو وہ مذاکرے کے طور پر کرے گا. بیان کا خود شوقین نہ ہو آدمی, بیان ہے ہی نہیں ہمارے یہاں کوئی, ہے نا. لیکن یہ ضرورت کی چیز ہے, لیکن ہے خصوصی چیز بیان, اس طریقے سے. اور کچھ جو ہے عمومی اعمال ہیں, جیسے 2 گشت جیسے میں نے کرنا, 2.5 گھنٹے کرنا, 2 تعلیمیں کرنا, 3 دن کی جماعت بنا کے جا کے جماعت میں لگانا, 3 دن کی جماعت نقد نکالنا, یہ سب عمومی اعمال اور سب ضروری ہیں.
ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی ان سب کو لے کے چلے گا تو اس کے اندر تبدیلی آتی رہے گی، ترقی کرتا رہے گا، صفات آتی رہیں گی. لیکن اگر خدا نہ دیکھیں جو کوئی معذور ہو جائے تو وہ تو مستثنا ہے، اللہ کے ہاں بھی معذوری عذر ہے. لیکن اگر جو کر سکتا ہو اور جان بوجھ کر کے اگر آدمی گشت چھوڑ دے، گشت کر قادر ہے لیکن گشت نہیں کر رہا ہے، 3 دن لگا سکتا ہے نہیں لگا رہا ہے، اور 2.5 گھنٹے لگا سکتا ہے نہیں لگا رہا ہے، اور صرف طبیعت جو ہے خصوصی چیزوں میں چل رہی ہو، خالی خصوصی تقاضوں پر جانا اور خالی مشورے میں شریک ہو جانا، یا بیان طے ہو جائے تو بیان کر دینا، باقی نہ گشت کا مطلب، نہ گھر کی تعلیم سے مطلب، نہ کوئی روزہ سے مطلب، تو اب اس کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گی. بلکہ خطرہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دوسری چیزیں نہ پیدا ہو جائیں، کسی کی تحقیر نہ آ جائے، اپنے کو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، اسی روحانی بیماریاں. تو حضرت نے فرمایا یہ جو مسجد وار ترتیب ہے جو 5، یہ بیلنس ترتیب ہے. جو ہے اگر مسجد کی جماعت سے جڑ کر کرے گا نا آدمی تو یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اس میں گشت بھی آ جائے گا، تعلیم بھی آ جائے گی، 2.5 گھنٹے بھی، روزہ بھی، بیان طے ہوگا تو بیان بھی کر دے گا، مشورے میں سب چیزیں اگر مشورے سے جڑا رہے گا آدمی. اس کو ہم نے طب میں ہم بس ایک مثال دے کے ہم نے عرض کیا وہاں ایک جگہ دبئی میں، تو ہم نے کہا کہ دیکھیے غذا جو لیتا ہے، ہم لوگ غذا کھاتے ہیں نا کہے کے لیے انرجی ملے اور بیماریوں سے حفاظت ہو، تو غذا میں کچھ خصوصی غذائیں ہیں، کچھ عمومی غذائیں ہیں، اور دونوں سب لینا ہے تب جا کے بیلنس ڈائٹ کہلائی جائے گی. متوازن غذا، صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے. جیسے کہتے ہیں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس، یعنی گوشت، انڈا، مچھلی، گھی، چکنائی اور حلوہ، یہ خصوصی غذائیں ہے نا. اور سبزی، فروٹس، پانی اور ساگ پات، یہ سب جو عمومی غذائیں ہیں. یہ اگر سب کو تھوڑا تھوڑا لے گا، تھوڑا انڈا بھی لے لیا، جیسے پروٹین ہے، انڈا بھی پروٹین ہے، گوشت بھی پروٹین ہے، مچھلی بھی پروٹین ہے، دودھ بھی، کئی طرح کی پروٹین کھائے گا تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا. ایک وقت میں ایک ہی پروٹین لے تو زیادہ ہوتا صحت. تھوڑا سا میٹھا لے لے، تھوڑی سی چکنائی خالی ہے نا، اور باقی پھل لے لیا، سلاد ہے، پھل ہے، فروٹس ہے، پانی، بہترین مشروب ہے پانی. یہ جو کولڈ ڈرنک اس میں اوائڈ کرنا چاہیے زیادہ ہے نا. تو اگر تھوڑا 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 کر کے سب لے گا آدمی اور سنت کے مطابق کھائے گا تو کہتے ہیں معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور احتیاط تمام علاج کا سر ہے. اگر کھانے پینے میں اگر احتیاط کر لے اور بیلنس ڈائٹ لے لے تو آدمی بیماریوں سے بچا رہے گا، حکیم ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آدمی ایک کھانا جب تک ہضم نہ ہو دوسرا کھانا معدے میں نہ جائے، ہمارا اس طریقے سے. اور لیکن اگر اس میں حالانکہ حرام نہیں ہے کوئی، اگر پیٹ بھر کے کوئی پروٹین کھا لے تو مفتی حرام ہے، وہ گوشت خالی گوشت سے پیٹ بھر لے یا خالی حلوہ کھا لے یا خالی. لیکن یہ اگر ڈس بیلنس ڈائٹ لے گا تو کیا ہوگا؟ شوگر کی بیماریاں کتنی عام ہو گئی، شوگر، بلڈ پریشر، گردے کی بیماری، اور یورک ایسڈ بڑھ گئی، خون گاڑھا ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے، حالانکہ حرام نہیں ہے کوئی چیز. تو اگر احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ان کو کچھ خصوصی کچھ عمومی تھوڑا تھوڑا لے گے تو آدمی بیماریوں سے بچا. یہ مسجد و دین کی جو محنت میں ہم لگے ہیں کہے کے لیے کہ ہماری روح کا علاج ہو، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے اور ہماری جان و مال صلاحیت کو اللہ دین پر لگا دے. اس کے لیے یہ مسجد وار جماعت کی ترتیب بیلنس ترتیب ہے، بیلنس ترتیب. اگر اس کو ہم کرتے رہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اپنے لیے ہے سب، سارا اپنے لیے کرنا. جیسے غذا اپنے لیے لیتا آدمی، غذا اپنے لیے لیتا. ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک اجتماع میں بہت محنت کی، بہت جان مال لگایا، علی گڑھ کے تھے. نادر صاحب سے کہا کہ انہوں نے حضرت سے ہمارے مسافہ کرا دیجیے دعا. آخری اجتماع تھا حضرت کا، ادھر جون پور میں ایک مدرسہ تھا بہت بڑا، مولانا عبدالحلیم صاحب کا. تو وہاں انہوں نے بلایا، کہا کہ یہ ڈاکٹر علی گڑھ کے نے بڑی محنت کی ہے اور بہت سی جان مال لگایا اور بہت صلاحیت والے ہیں. حضرت نے دعائیہ کلمات کہے اور ان سے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب
یوں سوچئے جو کچھ کیا آپ نے اپنے ہی لیے کیا. کہا کہ ڈاکٹر صاحب یوں سوچئے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا. وہ میرے پاس آئے، میں بھی تھا اس اجتماع میں، کہنے لگے کہ حضرت جی نے دعا بھی بہت خوش، اور ایک جملے میں حضرت جی نے میری اصلاح بھی فرما دی، اور میں نے ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی یوں سوچو جو کچھ کیا اپنے لیے. کسی وہ سمجھ رہے تھے میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا بنو. پھر آیت پڑھی وہ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو مجاہدہ کرتا اپنے ہی لیے، ہے نا. تو ایسے اگر ہم 4 مہینے لگائیں گے اپنے لیے، چلہ لگائیں گے اپنے لیے، 2.5 گھنٹے لگائیں گے اپنے لیے، ہے نا، اس طریقے سے شب گزاری میں آئیں گے اپنے لیے، جماعت کی نصرت کریں گے اپنے لیے. اپنے لیے اگر آدمی کرے گا تو موت تک کرتا رہے گا، اور کسی کہیں اٹکے کریں گے. تو سب بھائی وقت پورا ہو گیا، سب اس کی نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہمیں، اور دعا فرمائیں ایک دوسرے کے لیے. ایک دوسرے کی غیبت میں دعا کرنے سے فرشتہ دعا کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حق میں دعا قبول ہو تو اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. تو سب بھائی نیت کر لیں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر کے ہمیں شروع کرنا ہے اپنا کام. کر ہی رہے ہوں گے سب ماشاءاللہ، اور اہتمام سے کرنا ہے، اہتمام سے اپنا جو ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود اس کے اثرات جو ہے نا اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں اس کو ہم محسوس کریں گے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے امیر صاحب، کوئی جی دعا پڑھ لیں پھر انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلبي من النفاق وملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. دین کے بارے میں اور دین کی محنت کے بارے میں ہم سے اور پوری امت سے اب تک جو کوتاہی ہوئی اپنی دریائے رحمت سے اللہ معاف فرما، اور بقیہ اوقات